نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج الحمدللہ 12واں سپارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ہود ہم نے شروع کر دی تھی، اس کی 5 آیات پڑھ چکے تھے۔ آیت نمبر 6 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں کوئی جانور زمین میں، کوئی جاندار زمین میں، الا علی اللہ رزقھا، جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ اس سے پہلے والی آیت جہاں ختم ہو رہی تھی وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسے قدرت ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس کا علم کیسا ہے، جو کچھ تم چھپاؤ جو ظاہر کرو ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، سینوں تک کا حال جانتا ہے، علیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہر ایک کا رزق اس کے ذمے ہے۔ وہ اگر نہ جانے تو رزق کیسے پہنچائے گا؟ ایک ایک جانور زمین کے تہوں کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر، کہیں بلندیوں پہ، پہاڑوں کی برفانی علاقوں کے اندر، جہاں بھی کوئی ہے، ایک ایک کا رزق اس کے ذمے ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے ہر ایک کی، ہر جاندار کی تقدیر جاننے والا بھی ہے۔ یعلم مستقرہا و مستودعہا، وہ جانتا ہے ہر ایک کا مستقر اور ہر ایک کا مستودع۔ مستقر اور مستودع کی تشریح ویسے پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں، اس میں سے جو زیادہ سمجھ میں آنے والا مطلب تھا وہ یاد کر لیتے ہیں۔ مستقر سے مراد یہ لیا گیا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد سے، جب کسی جاندار کو ایک روح عطا کی گئی، اس کے بعد سے جو مرحلے اس پر گزرتے ہیں زمین پر، وہ مستقر ہے، وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وہ خواب اپنے ماں کے پیٹ میں ہو کہ یا اس کے قبر کے اندر تک، بلکہ زمین کے اندر جب تک ہے۔ مستودع سمجھا گیا جب وہ سونپا جاتا ہے، تو جیسے قبر میں تھوڑی دیر کے لیے سونپا جاتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر ایک کا، کہاں مرنا ہے اسے، کہاں اس کا مقام ہے، کہاں وہ جیے گا، کہاں کمائے گا، کہاں رہے گا، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز کھلی کتاب میں، ایک بالکل صاف دفتر میں درج ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا۔ 6 دنوں سے کیا مراد ہے وہ بھی ہم سمجھتے رہے ہیں پیچھے۔ اب اس کا عرش پانی پر تھا، یہ بات بھی بہت زیادہ ہمیں آج سمجھ میں تو نہیں آ سکتی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے جیسے لکوڈ کی صورت میں تھی دنیا، اس کی بات ہو رہی ہو، یا یہ بھی سمجھا گیا کہ زمین پر پانی ہی پانی تھا، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہو کہ وہ اس کا زمین، اس عرش سے بھی مراد اس کی حکومت، اس کا اقتدار پانی پر تھا جب کوئی نہیں تھا، جب یہ زمین تخلیق پوری ہوئی نہیں تھی مکمل، اس وقت پانی پر اس کا عرش تھا۔ اور اس کے بعد تاکہ تم کو آزما کر دیکھے، تاکہ تم کو آزما کے دیکھے، یعنی ان زمین و آسمان کو جو اس نے پیدا کیا، وہ کس لیے پیدا کیا؟ تمہارا یہاں امتحان لینے کے لیے، یہاں تمہیں بھیجنے کے لیے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش اس چیز کی ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، بہت کچھ شعور، سوچ سمجھ، سننے دیکھنے کی صلاحیتیں، مواقع، ہر چیز دے کر ان سب میں، ہر سچویشن میں اصل چیز کیا ہو رہی ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے بہترین عمل ہم کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ احسن عمل، سب سے زیادہ بہترین رویہ، سب سے زیادہ جو بہترین طریقے سے کام ہم کر رہے ہیں یا نہیں، بس یہ امتحان ہمارا ہو رہا ہے۔ تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگری ہے، سحر مبین، سننا نہیں چاہتے۔ موت کے بعد پھر حساب دینے کے بعد بات یہ بناتے ہیں کہ تم جادوگر ہو۔ اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے۔ سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اس سے غافل مت ہو جاؤ۔ اگر آج پکڑ نہیں آ رہی ہے، کل پکڑ آ سکتی ہے، پھر تم کچھ کر نہیں سکو گے، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ آج مذاق اڑا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی انذار کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کا، اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی۔ اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس کو محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی
ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے میرے تو سارے دل در پار ہو گئے، ذہبت السیئات عنی، مجھ سے تو ساری برائیاں دور ہو گئی، انہ لفریح فخور، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اکڑنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ فت انسانوں کی بتائی گئی ہے، جو کمزوریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں اکثر انسانوں میں، اس آیت سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ فطری کمزوریاں آ سکتی ہیں اور دیکھنے میں آتی بھی ہیں، کس طرح سے اپنے اندر ہی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو، کہ کس طرح جب اللہ تعالیٰ رحمت سے نوازے اس وقت تو شکر کرنا یاد نہیں ہے، سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، جب چھن جائے تب تو بہت مایوس ہو، تب تو بہت شکوے ہوں، تب تو بڑی ناراضی ہو اللہ سے، اور جب مصیبت دور ہو جائے تو پھر بڑے خوش باش اللہ کا شکر کرنے یاد نہیں آتا۔ اگر سوچیں تو کس طرح میں سے ہر ایک اگر غور کرے، میں خود غور کروں، جب ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، ایک کسی سخت درد کی بھی تکلیف میں ہوں، یا کوئی اور پین ہو رہا ہو، کوئی ذہنی صدمے کچھ بھی ہو رہے ہوں، کس طرح دعائیں اور کیا کچھ باتیں اور کتنا اس پر جزا خزا بھی کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی طرف ہی رجوع ہوتے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں، لیکن وہ مصیبت دور ہو جائے تو پھر کتنا شکر یاد آتا ہے۔ اس کا ذرا پروپورشن دیکھ لیں اپنی اس کا، کہ جب تکلیف میں کس طرح اللہ کو پکارتے ہیں، تکلیف کے بعد کس طرح اللہ کا شکر کرتے ہیں، اس میں کتنی کمی ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، وہ احساس یہاں پہ دلایا جا رہا ہے۔ اور الا الذین صبروا، مگر اس کے مقابلے میں وہ لوگ کون بچے ہوتے ہیں، یہ کمزوری جو اللہ کو بالکل بھولے ہوئے ہوں، جن میں صبر کی صفت نہیں ہو، ان میں زیادہ نظر آئے گی، اور وہ لوگ جو الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، جو صبر کرنے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہوں، جنہیں اللہ نے صبر کی صفت عطا کی ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہوتے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک مومن کے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی، مشکل آتی ہے صبر کرتا ہے، وہ اس کے لیے خیر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، حالات اچھے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، اس پہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، اس کے لیے مغفرت ہے، بخشش کا وعدہ، اجر کبیر کا وعدہ۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، پیچھے ہی تھا نا، آزمائش ہو رہی، امتحان ہو رہا ہے احسن عمل کرنے کے لیے۔ احسن عمل کس طرح سے ہے، کیسے صبر اور عمل صالح کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح مختلف حالات سے دنیا سے گزرنے کی ضرورت ہے، ہر طرح کے حالات میں کس طرح کون سے رویہ ہمارا احسن عمل ہوگا، یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، واحد کے صیغے میں خطاب ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے خطاب ہو آپ سے خطاب ہے، لیکن ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کو بات سمجھائی جا رہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو، تارک کر دو، ترک کر دو، کسی کوئی چیز کوئی بات بیان نہیں کرو جو تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا، ایسا نہ ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی نہیں کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا جھجک اللہ تعالیٰ کے ہر پیغام کو جوں کا تو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے تھے، لیکن بات یہ تھی کہ پیغام ایسا ہی تھا کہ ایسی بستی میں جہاں اتنا شرک ہو رہا ہو، جہاں اتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہوں، وہاں پہ اللہ کے اس پیغام کو، توحید کے پیغام کو پیش کرنے میں کتنی جھجک ہو ہی سکتی تھی نا، اور ایسے موقع دوسرے انسانوں کے لیے بھی آئیں گے، تو ہم میں سے ہر ایک سے کہا جا رہا ہے تمہیں جھجک نہیں ہو اللہ کا دین پہنچانے میں، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں۔ سوچے اگر سبھی جھجکتے رہ گئے تو پھر حق کیسے پہنچے گا، حق لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا۔ انما انت نذیر، آپ تو ہیں خبردار کرنے والے، آپ لوگوں کو متنبع کرنا، پہنچانا، یہ اس کے لیے ہی آپ اٹھائے گئے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہے وکیل، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک تو وکیل کے ایک تو یہ مانے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی اللہ کے دین کو پہنچا رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کام بنانے والا ہے، اس کا وکیل ہے، اور دوسری یہ بھی بات کہ بس تمہارا کام پہنچا دینا ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہر شے کا وکیل ہے، آگے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے کون اس ہدایت کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو تو بلا لو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ اب اگر وہ تمہاری وہ یعنی معبود، تمہارے جو معبود ہیں وہ تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے، تو یہ جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے، یعنی یہ کتاب اللہ کے اذن سے نازل ہو رہی ہے، اور علم اللہ، اللہ کے علم سے، اور یہ کہ وہ اللہ الہ الا ہوا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ فہل انتم مسلمون،
پھر کیا تم مسلمان ہوتے ہو، پھر کیا تم جھکتے ہو، پھر کیا بات مانتے ہو. یہ کتنا بڑا معجزہ دکھایا گیا کہ اس قرآن ہی کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے. اس قرآن کا چیلنج دیا گیا. یہاں پہ 10 صورتوں کا ہے، دوسری جگہ 1 صورت کا بھی ہے. کسی نے یہ بھی سمجھا کہ ترتیب سے بات آئی، پہلے قرآن کی بات کہ قرآن جیسا بنا لاؤ، پھر 10 صورتوں کی، پھر 1 صورت کی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس کسی بھی کلام کی مناسبت سے جو بات ہو رہی ہے اس طرح سے چیلنج دے دیا گیا ہو. اصل بات جو سمجھنے کی ہمارے لیے بھی آج بھی کہ یہی کتاب کتنا بڑا ہمارے لیے اس کی بڑی نشانی ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی نشانی. اس کتاب پہ غور کریں، دیکھیں، آج بھی بات سمجھ میں آ جائے. ایسا کلام کوئی اور بنا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام پیش کر نہیں سکتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. اور جب یہ مانتے ہیں تو پھر کیا ماننے کی ضرورت ہے کہ لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس کے آگے جھک جانے کی ضرورت ہے. فہل انتم مسلمون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، اس دنیا کی زینت جو چاہتے ہیں، یرید الحیات الدنیا، جس کا ارادہ، جس کی خواہش اس دنیا تک ہی ہے، اس دنیا کے خواہشات، حیات دنیا کی زندگی، دنیا کی زینت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوفی الیہم، ہم اسے پورا دے دیتے ہیں. اس کا اعمالہم، ان کے تمام اعمال کا پھل انہیں پورا مل جاتا ہے اسی میں. اور وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہاں پہ دنیا مسبب الاسباب ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے مسخر کی گئی ہے. انسان جو کام کرتا ہے وہ اس کے لیے آسانی سے وہ کر سکتا ہے. دنیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہے اسے دنیا اس کے لیے طویل کر سکتا ہے، دنیا میں اس کو دے دیتا ہے. اور اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے مگر آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. اب آگ وہاں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ جو دنیا ہی کا طالب ہے، جو دنیا ہی کا حریص ہے، وہ ظاہر ظلم کے ساتھ اکثر دنیا اپنی بنا رہا ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے، آخرت کو جو بھولا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ نیک عمل کر نہیں سکتا. لازماً دوسروں کو اذیتیں پہنچانے والا ہوگا، ظلم کرنے والا ہوگا. تو اس کا پھر بدلہ یقیناً ایک تو سب سے پہلا اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا ہو، پھر بندہ کے بندوں کے، تو پھر اس کے لیے النار ہے. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ جو چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پورا اس کو مل جاتا ہے، یہاں تو کافر کی بات ہو رہی ہے. پیچھے ویسے سورہ بقرہ میں ہم مسلمان کی بھی جو حج کے لیے گئے ان کی بھی بات ہو رہی تھی نا. دنیا مانگو دنیا مل جائے گی، نیکی بھی کرو دنیا حاصل کرنے کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا اس کا بدلہ. جو آخرت چاہے گا اس کا بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، حبیطہ، سب ضائع ہو گیا. کتنے کیا کچھ بنا لے انسان، زبردست قسم کے محلات بنا کے رکھ دے، ان کے لیے تو ضائع ہو گیا. آج محلات کھڑے ہوں، ان کو دیکھ کے دنیا اشش کر رہی ہو، انہیں تو کچھ نہیں ملا آگ کے سوا، اور وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے، سب ضائع ہو گیا ان کے لیے. پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا. اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیں، آگے بار بار اسی طرح کی آیت آئے گی انبیاء کرام کے واقعات میں. یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی امت کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جاتا افمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے ایک شہادت پر ہو، ایک بینہ پر ہو. اب یہ بینہ کیا ہے؟ جس پر ہو کوئی شخص، انسان جو ہے وہ صرف ایسا نہیں ہے نا کہ ایک وجود خاکی، ایک مٹی کا بس ڈھیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے روح دی ہے، اسے شعور دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے دل میں ہے. وہ نور کو جو سلامت رکھ لیتا ہے، اس نور کو جو آلودہ نہیں کر دیتا اپنے خواہشات سے، دوسرے ظلم سے، وہ بینہ پہ قائم رہتا ہے، وہ روشنی پہ قائم رہتا ہے، اسے بات صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جو شخص نے رب کی طرف سے بینہ پہ ہے، روشنی پر ہے، وہ جو اندر ہدایت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، اپنے ضمیر کو اس نے مشق نہیں کر دیا ہے کہ پھر وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شاہد آ گیا، ایک پڑھنے والا آ گیا، یعنی اللہ کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں. اور وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے بھی ایک کتاب موجود تھی، سب کو پتا تھا کس طرح موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی کتاب میں پوری شریعت دی گئی، وہ سب کچھ ہے. اور اس کے بعد پھر اولئک یؤمنون بہ، وہ پھر ایمان لاتے ہیں. تو اور وہی ایمان لائیں گے جنہوں نے اپنی بینہ کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو اپنے بینہ پر قائم ہے. اور انسانی گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، فَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، ان کے لیے تو کیا ہے، النار کا وعدہ ہے، دوزخ کا وعدہ ہے. جو بھی کتنے گروہ احزاب کہا جا رہا ہے، بہت سارے بھی لوگ اس سے کفر کرنے والے ہوں، سب سے کیا وعدہ ہے آگ کا.
اور یہ کہ کہا جا رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خطاب ہو، فلا تکو فی مریۃ من، آپ اس چیز کی طرف سے کوئی شک میں نہ پڑیں، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو شک میں نہیں پڑنے والے تھے، آپ کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا ہے، ہر شخص سے کہا جا رہا ہے کہ شک میں نہیں پڑو، تو ساری دنیا کفر کر رہی ہو، تم شک میں نہیں پڑو، جو اپنی بینہ پہ قائم رہو، اس پہ ایمان لاؤ، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یہ حق تو حق ہی رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، جھوٹ باندھے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گھڑا تھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، سن رکھو، سن لو، اللہ کی لعنت ہے ظالمین پر۔ ظالم جو اللہ پہ ایسی، ومن اظلم، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ نے جو بات نہیں کہی وہ کہے، اس کو صحیح بات کو غلط کہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے۔ جزین فی الارض، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں تھے۔ آج انسان کتنی سرکشی کر لے، کہاں سے کہاں کیا کچھ اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہو، وہ بہرحال وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے۔ آج انسان کیسے ہی نظر آئے، کیا کچھ سرکشی کر سکتے ہیں، کیا کچھ فساد دنیا میں پیدا کر سکتے ہیں، لیکن سب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ کتنی ہمیں تسلی بھی دینے والی بات ہے نا یہ۔ اور کوئی ان کا اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا، کوئی ان کا ولی نہیں تھا اللہ کے مقابلے میں۔ اب انہیں دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا، اپنی اندر کی روشنی کو بجھا دیا تھا، ان کے کام نہیں کر رہے ہیں جیسا کام کرنا چاہیے، خود بھی نہیں سنتے اور کوئی نہ سمجھا رہا ہے تو بھی نہیں سننا چاہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈال دیا، خسروا انفسہم، اور وہ سب کچھ جو ان سے کھویا گیا، اور وہ سب کچھ ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا، جو کچھ انہوں نے باتیں بنائی تھی وہ سب ختم ہو گیا ان سے، اور اس کے مقابلے میں ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر گھاٹے میں رہے، اخسرون ہے، سب سے زیادہ خسارے میں وہ رہنے والے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، واخبتوا الی ربہم، اخبتوا کا جو لفظ خبتا ہوتا ہے، جو ہے اس نشیبی زمین، جو نیچے کی زمین، نرم زمین ہوتی ہے نا، جس میں آسانی سے انسان چلے یا نیچے دھس جائے زمین کے اندر پیری، تو اسی سے اخبتو کے معنی ہوتے ہیں جیسے عاجزی کا اظہار کرنا۔ تو یہاں پہ ہے اخبتو الی ربہم، وہ جو جھکے اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں، اللہ کے لیے جو عاجزی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ اخبتو الی ربہم، اپنے رب کی طرف جنہوں نے عاجزی کی، اپنے رب ہی کے ہو کر رہے، اور اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی تو ہو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے سننے والا۔ سپارے کی شروع سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے نا۔ دنیا پیدا کی اللہ نے احسن عمل کرنے کے لیے، اور عمل لوگوں کے کیسے کیسے ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو بالکل اخسرون ہو جانے والے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دنیا میں کیسے دو گروہ ہیں، دونوں کی مثال کیسی ہے، جیسے اندھے بہرے ہوں۔ اللہ نے تو آنکھیں اور کان سب دیے تھے، مگر اس سے انہوں نے وہ کام نہیں لیا جو لینا تھا۔ اور دوسرا دیکھنے سننے والا ہے، تو صحیح بات سمجھ میں آ رہی ہے، حق سن رہا ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم کوئی سبق نہیں لیتے، کچھ سوچتے نہیں؟ خود انسان غور کرے، جب وہ دونوں ایک نہیں ہوتے، ہم اندھا بہرا اندھے بہروں میں شامل نہیں ہونا چاہتے، ہم بصیر اور سمیع ہونا چاہتے ہیں، تو پھر کیا اعمال کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ خود انسان سوچ لے۔ اب سامنے پھر مختلف قوموں کی مثال رکھی جاتی، ان سے تاریخ سے دیکھیں۔ یہاں سورہ یونس میں بھی ہم وہی واقعات ویسے کچھ پڑھ چکے تھے، کسی کی طرف کچھ اشارے تھے، وہاں جو واقعات مختصر آئے تھے ان کی یہاں تفصیل ہے، جہاں وہ تفصیل سے اس میں آئے تھے، یہاں پہ وہ مختصراً بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے جو زیادہ تفصیل سے آ رہا ہے سورہ یونس کی نسبت۔ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بھیجا نوح کو اس کے قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، کہ میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کے بندگی نہ کرو،
کہ ورنہ مجھے اندیشہ ہے، انی اخاف علیکم، تمہارے لیے ڈرتا ہوں، میں عذاب سے، دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جواب میں اس کے قوم کے سردار جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو، بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں بس ان لوگوں نے جو ہمارے اراذل ہیں، اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ ارادلونا بادی الرائے، ایسے ہی بس زیادہ سوچا نہیں ہے، تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمارے اراذل تھے۔ اکثر واقعات جب صورتوں میں جس طرح آ رہے ہیں، جس وقت وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اسی طرح کے حالات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر بھی رہے تھے نا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والوں کو دوسرے لوگ کیا سمجھتے تھے۔ پیچھے سورہ انعام میں اس کی ہم تفصیل بھی دیکھ آئے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات دی گئی تھی وہ بھی دیکھ آئے ہیں، تو وہ ان کو تحقیر کی نظر سے دیکھتے تھے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہونے کے ثبوت کے طور پہ بلکہ پیش کر رہے ہوں کہ جو اتنے عقل مند اور اس کے معاشرے کے جو ایلیٹ لوگ ہیں، جو سردار ہیں، وہ تو ایمان نہیں لا رہے، بس ایسے غلام اور بچے اور کچھ نوجوان وہ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں۔ اور اسی طرح بالکل نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا یا قومی، میں واقعات میں سے پڑھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے، واقعات کی طرح ہم نہیں سن رہے، صرف کہانی نہیں سن رہے ہیں، قرآن کی آیات ہیں، ہمارے لیے ہیں ساری آیات، ہمیں اس سے کیا سبق مل رہا ہے۔ اس وقت کے لوگوں کو جو سبق مل رہے تھے وہ تو تھے، مشرکین کو جو بات سمجھ آئی جا رہی تھی وہ تھی، ہمارے لیے بھی بہت کچھ سبق ہے۔ خصوصاً انبیاء کرام کے اسوے میں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کی، اس لیے بیان کیے کہ ہم اس میں ہم اپنا نمونہ دیکھیں، اپنے لیے نمونہ دیکھیں، اس کو اختیار کریں، ہماری بھی اپنی ان کی سیرتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنی شخصیت بنانے کے لیے ان کی خوبیوں کو ہم اپنانے والے ہوں۔ تو اس کے یہاں پہ ان کے نظر آتا ہے نوح علیہ السلام کی بات کہ قالا یا قومی، ہر نبی کی بلکہ یہ بات اور بار بار سمجھ میں آتی ہے کس طرح وہ ایک طرف دیکھیں ان کی قوم کیا کہہ رہی ہے، تم جھوٹے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہاری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، بس حقیر لوگ تمہارے سامنے ہیں۔ اور جواب ان کا کیا ہوتا ہے، یا قومی، میری قوم۔ ان کو تو درد ہی، اب وہ تو اپنی قوم سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ انہیں کچھ گالیاں نہیں دے رہے ہیں، وہ انہیں کوئی برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، انہیں کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ تم کافر ہو، تم جہنم میں جانے والے ہو، اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یا قومی، میری قوم، اے میری قوم، ارائی تم، اور کتنی درد مندی سے پھر بات سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے، بات جھٹلا چکے، اتنی دفعہ سمجھانے کے بعد جھٹلا چکے، پھر بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارائی تم، دیکھتے نہیں ہو، ذرا سوچو دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، وہی بات جو ابھی ہم سمجھ رہے تھے، اپنے رب کی طرف سے بینہ پہ تھا، مجھے پتا تھا، میرے دل روشنی تھی، مجھے معلوم تھا کیا چیز صحیح ہے، اپنے رب کو پہچانتا تھا میں، اور وآتانی رحمۃ من عنده، اور اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت بھی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو تو ہم زبردستی اس کو تمہارے سر چپک دیں، کیسے تم پہ لازم کر سکتے ہیں، تم نہیں مانو تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ جیسے بات کہہ رہے ہیں، اور یا قومی، اور ہے میری قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا۔ اب ایک اور دلیل دے رہے ہیں اپنی سچائی کی، اللہ کے سچے نبی ہونے کی، کوئی میری غرض نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے اللہ کے نبی اپنی پوری جیسے زندگی کی قربانی دے رہا ہوتا ہے نا، اپنے معاش کی فکر کرنے کے بجائے، اپنے خاندان میں اطمینان سے رہنے کے بجائے، وہ اپنے دن اور رات اپنے قوم کے لیے لگا رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں صرف مخالفتیں ان سہ رہے ہیں، اور کوئی مال، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، تو کس طرح ان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے قوم کو۔ اور یہی بات ہر ایک سمجھنے کے لیے ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہو اور اس کے پیچھے اگر کوئی غرض اس کی اپنی نہیں ہے، آپ کو اصلاح کے لیے کوئی بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی اچھی نصیحت ہو کر رہا ہے، کوئی صحیح بات کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، اور پیچھے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، تو اس کی بات غور سے سنو تو کیوں وہ بات کہہ رہا ہے، ہمارے ہی لیے اگر کہہ رہا ہے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ پر، اللہ کے پاس ہے۔ کرنے والے کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، دنیا میں جو دین کا کام کرنا چاہے اللہ سے صرف اجر کی امید رکھے، اللہ سے اجر کے لیے کرے، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی تمہارے کہنے سے تم ان کو حقارت سے دیکھتے ہو، میں تو ان ایمان لانے والوں کو دھکے نہیں دے سکتا۔ قریش کو جیسے بات سنائی جا رہی ہو کہ میں تو نہیں کرنے والا، ان کی کیسے قدر کرنے کی ضرورت ہے جو ایمان لے آئے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو، اور اے قوم
اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں، یا قومی کس طرح بار بار پکار کر کہہ رہے ہوں، اگر میں ان کو دھتکار دوں، کس کو؟ وہ جن کو اتنی حقارت سے دیکھ رہے ہیں، جو کچھ غلام ہیں، کچھ غریب لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کیا اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں نے انہیں دھتکارا تو اللہ کی پکڑ مجھ پر آ جائے گی۔ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ اب یہ ایک ایک بات کس طرح قریش کس طرح سے سمجھا رہی ہے نا، جو باتیں جو کرتے تھے انہی کے جواب انہیں مل رہے ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کر لیا اور بہت کر لیا، اب تو اب بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر سچے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، اللہ کو پتا ہے، اور اس نے ہدایت کے لیے اتنا سامان کیا، اتنے دن سے ہدایت پہنچائی، ابھی بھی اگر اپنے آپ کو خود ہی عذاب کا مستحق تم بنا رہے ہو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ پلٹنے کی بات کس طرح سے انسان کو جیسے صحیح کر دینے والی ہے نا، آج نہیں مانتے رب کو مگر جانا کل تو اسی کے پاس ہے، کل اسی طرف پلٹنا ہے۔ تو انسان سوچ لے کہ آج میں کیا کر رہا ہوں، اور کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، درمیان میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات کی آیت بات ہو رہی ہے، اور بات بیچ میں بات سمجھائی جا رہی ہے قرآن سننے والوں کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے۔ ان سے کہو، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اور نوح پر وحی کی گئی، اب پھر وہی واقعہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ نوح پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دو، اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دو، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہیں کرنا۔ ابھی صرف کشتی بنانے کا حکم آ رہا ہے، اور اسی وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا مجھ سے، وہ تو بس پھر ڈوبنے والے ہیں۔ وہی جو ایمان لائے ہیں انہی کے اپنے رشتہ دار، خود حضرت نوح علیہ السلام کے رشتہ دار وہ ڈوبنے والے تھے، اور ان پہلے متنبع کر دیا گیا کہ تم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ انہم مغرقون، وہ بس غرق ہی ہونے والے ہیں، ڈوبنے والے ہیں۔ نوح کشتی بنا رہا تھا، اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ عذاب مقیم کس پر آنے والا ہے تم خود دیکھ لو گے۔ انسان کی کیسے نہ سمجھے ہوتے ہیں، نہ کچھ پتہ نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے، عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں اتنی تیزی سے، ادھر کشتی بن رہی ہے اور وہ کشتی بنانے والے کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا۔ وفارت تنور کہیں تو ایک تو وہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہنگامہ جو شروع ہو گیا اس وقت، لیکن یہ بھی ممکن ہی ہے کہ کوئی ایک خاص تنور بتا دیا گیا ہو نوح علیہ السلام کو، کہ نشانی دے دی گئی ہو کہ وہ اس میں سے جب پانی نکلے تو کشتی پہ جا بیٹھنا ہے، تو وہ تنور ابل پڑا، اور ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، پہلے بتا دیا گیا تھا کون نہیں جائے گا کشتی میں، اس میں سوار کر دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں۔ اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اب یہ چھوٹی سی دعا، سواری کی دعا یا کشتی پہ جہاز پہ بیٹھتے وقت کی دعا، کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا، اور یہ کہ میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اپنی بھی غلطیاں اور اپنے گناہوں کی فکر ہے کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دوسری یہ بھی بات کہ اللہ پر ہی بھروسہ ہے،
کشتی خود بنائی ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بنائی ہے، بالکل بہت ہی بہترین طریقے سے، کتنی بڑی کتنی اچھی بنائی ہوگی، جس میں اتنے انسانوں کو بھی بیٹھنا ہے، جانوروں کو بھی رکھا جانا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پہ، اللہ کے نام سے وہ چلے گی، وہ رکے گی، اور یہ کہ میرا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ اصل چیز دعا میں جو چیز ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کسی بھی سواری پہ بیٹھ رہے ہوں، آج کتنی زبردست بہترین بہت ہی سیف قسم کی گاڑی لے لی ہے، اور وہ ہمیشہ ہم سیف ہی رہیں گے، اس پہ بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ پہ ہے، وہ اللہ کے نام سے چلنے والی ہے۔ آج بہترین نیا جہاز چل رہا ہو، یا اپنی کوئی بہترین گاڑی چل رہی ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، وہ سب اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا رکنا ہے، اس پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اب وہ بچانا چاہ رہے ہیں کفر سے، آ جاؤ جیسے ہمارے ساتھ مسلمانوں میں شامل ہو، لیکن اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں۔ انسان اسباب پہ بھروسہ کرتا رہتا ہے، میں اپنے سہارے، دنیا کے سہاروں پہ زیادہ بھروسہ ہے کہ میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا، مغرقین میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اب ایک ایک کافر ختم ہو گیا، اور پانی کہاں تک چڑھ گیا تھا اس سیلاب کا۔ اور پھر اب حکم ہوتا ہے، اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ جب پانی نیچے سے بھی ابل رہا تھا، اوپر سے بھی آ رہا تھا، اب سب کو اللہ کے حکم سے روک دیا گیا۔ چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، وقضی الامر، فیصلہ ہو گیا اب۔ اور واستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی وہ جودی پر ٹک گئی۔ جودی پہاڑ پہ جا کر ٹک گئی، یا پھر نام بھی لیا جاتا نشانی کے لیے، کیونکہ کافی صدیوں تک کہا جاتا کہ وہ دیکھی گئی، پتا تھا لوگوں کو کہ اس پہاڑ پہ وہ ٹکی ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ موجود ہو، کبھی پتا بھی چلے انسانوں کو ابھی بھی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہہ دیا گیا بعدن، دور ہو گئی ظالموں کے قوم۔ کتنے لوگ ہوں، کتنے ترقی کر چکے ہوں، کیا کچھ دنیا میں ان کی سرکشی کہاں انتہا پہ پہنچ چکی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اللہ تعالیٰ جب چاہے، جب فیصلہ آ جائے، بس اٹھا کے اس قوم کو پھینکا جا سکتا ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا، کہا، اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے۔ اب باپ بھی ہیں، انبیاء بھی ہوں تو ان کے بھی وہی دل ہے، انسانوں کے دل ہے، وہی محبتیں ہیں۔ وہ بیٹے کو پہلے وعدہ تھا نا کہ تمہارے گھر والوں کو بچا لیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ اور سوئی سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے۔ اب جو غم ہے وہ اللہ ہی کی طرف اس کے لیے رجوع کرتے ہیں، اپنے اللہ سے کوئی پکار رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کتنا غم ہوگا نا، وہ کافروں کی طرح کیا مر گیا، کیا وہ عذاب میں مبتلا ہونے والا ہے، اس کے لیے پریشان ہے۔ لیکن جواب بہت ہی یاد رکھنے والا ہے، سوچنے والا ہے، کہ جواب میں ارشاد ہوا، اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، وہ تو ایک عمل غیر صالح، بالکل اس کے بگڑا ہوا کام جیسے، عمل اس کا صالح نہیں تھا، لہٰذا تو اس بات کی درخواست مجھ سے نہ کر، فلا تسألنی، مجھ سے سوال مت کرو۔ ذرا سوچ لیں، نوح علیہ السلام وہ جنہوں نے صدیوں تک اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے صدیاں گزار دی ہیں، کیا کیا کچھ لوگوں کی باتیں سنی ہیں، کیا کیا اذیتیں اٹھائی ہیں، وہ سب کچھ کرنے والے، اب وہ ایک بیٹے کے لیے درخواست بھی بہت ہی ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں، بخش دے بھی نہیں کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بس جو غم ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے، مگر وہاں سے کس طرح سے سرزنش ہوتی ہے کہ مجھ سے مت پوچھو، فلا تسألنی، جس کا تجھے علم نہیں، انی اعیذک، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بنا لے۔ نوح نے فوراً عرض کیا، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بی علم، کہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔
وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اب انہیں فوراً ہی اپنے لیے اب دعا کر رہے ہیں کہ مجھے آپ بخش دیجئے، مجھ پر رحم اگر نہ فرمائے تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بات قرآن ہمیں سناتا ہے کس لیے ہے نا، انسان بھروسے نہیں رکھے دوسروں پہ، ایک اتنے ایسے برگزیدہ رسول کیا کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور ان کی بھی کوئی بات سنی تک نہیں جاتی، کہنے سے روک دیا جاتا ہے، تو پھر سوچیں کہ اور کون کام آ سکتا ہے نا، کہ کسی اور پہ انسان بھروسہ رکھ رہے، ہم فلاں کے خاندان کے ہیں، فلاں کی نسل سے ہیں۔ انہیں بھی ویسے تو بتایا جا رہا ہے، اس وقت بھی قریش کا بھی یہی بھروسے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو ہیں، بس اللہ کے محبوب ہیں۔ بنی اسرائیل کا خیال ہے ہم ہیں احباؤہ، اللہ کے ہم تو بہت ہی محبوب ہیں۔ بتا دیا جاتا ہے کہ محبوب اس سے نہیں ہوتے جو عمل غیر صالح اگر کرو گے، غیر صالح عمل تمہارا ہوگا تو کوئی تمہیں بخشنے کے لیے نہیں آ سکتا۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اب اسی کشتی میں جو تھے لوگ، انہی سے آگے کی نسلیں آنی تھی، ان پہ برکتیں ہیں، سلامتیاں ہیں، لیکن ان میں سے بھی پھر جو کفر کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے، یہ بھی بتا دیا گیا پہلے ہی۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ، پھر یاد دہانی ہوتی ہے، بتایا جا رہا ہے کیا سن رہے ہو، کیسے سن رہے ہو تم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کے قوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی نہیں جانتی تھی ان واقعات کو پوری طرح۔ فَاصْبِرْ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا بس صبر کرو، یہ نہیں مانتے، جو نہیں مان رہے تمہاری بات، اتنی بڑی دلیل ان کے سامنے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وہ واقعات کس طرح سے سنا رہے ہیں جو کبھی آپ کے علم میں نہیں تھے، پھر بھی نہیں مانے، مگر آپ صبر کر لیں۔ فَاصْبِرْ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقیوں کے حق میں ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی خدا اللہ کے سوا نہیں، کوئی الہ اس کے سوا نہیں۔ یہ بالکل وہی دعوت جو ہر رسول کی ہے، اور یہ کہ تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں جو اللہ کے سوا جو دوسرے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ اے برادران قوم، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ وہی بات بالکل جو نوح علیہ السلام کی تھی، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ یعنی دیکھو تو میں اتنا بے غش کام کر رہا ہوں، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ اور وَيَا قَوْمِ، اور میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی چاہو، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف پلٹو۔ یہ بات کل بھی ہم نے اس بارے میں سمجھی تھی کہ استغفار اور توبہ جب کہا جائے، بلکہ سورہ ہود کے شروع میں غالباً ہم نے پڑھی تھی نا، کہ تو کیا مطلب ہوتا ہے کافر قوم سے استغفار کے لیے جب کہا جا رہا ہو، توبہ کرنے کے لیے پورے اعمال کو بدلنا اصل مراد ہے نا، تو استغفار کی تسبیح کرنا ہی مراد نہیں ہے نا۔ ایک مومن ایمان لانے کے بعد تو استغفار کرتا ہے جو غلطیاں اس سے ہو گئی ہیں، جو اسے پتہ نہیں ہے یا ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایک جو بالکل غلط راستے پر جا رہا ہو، اللہ کی بندگی پہ جو چل ہی نہیں رہا ہو، اس کو تو پلٹنا ہوتا ہے نا، پورا یو ٹرن لینا ہوتا ہے، اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو رسول کہتے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ کرو، جس پر وہ آگے ساری خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر استغفار و توبہ کرو تو یہ اور یہ تمہارے ساتھ ہوگا، وہ اس طرح کی توبہ ہے، اپنے پورا عمل کو بدل لینے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کی طرف پلٹو، پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ پہلی طاقتور قوم تھی قوم عاد، اللہ تعالیٰ وہ ان کے نبی کہتے ہیں، ان کے رسول کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ قوت میں اضافہ کرے گا اگر تم استغفار و توبہ کرو۔ سوچ لیں آج ہم بھی قوت اگر ہم چاہتے ہیں، طاقت چاہتے ہیں، اجتماعی طاقت اگر چاہتے ہیں، سب کو مل کر اللہ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی میں آنے کی ضرورت ہے۔ اور کہ ولا تتولوا مجرمین، مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، بینہ نہیں لایا، اور تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ صاف صاف جواب۔ اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی ہے، اور زیادہ تانے۔ ہود نے کہا، اب جواب میں وہی اپنی دعوت پھر بہترین طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے،
ان سے میں بیزار ہوں، بری مما تشرکون، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اس پر ہی توکل کرتا ہوں. یعنی کر کے دیکھ لو، تمہیں خود سب پتہ چل جائے گا کہ میرے خلاف کوششیں کرنا ہے کر لو تم. میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھتا ہوں جو تمہارا بھی ہے رب. اور کہ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہیں ہو. چوٹی کسی کے ہاتھ میں آنا کیا ہوتا ہے؟ ابھی ناصیتھا جیسے کہا جا رہا ہے، اس کی پیشانی یا چوٹی ہاتھ میں آنا، بالکل بے بس انسان ہو سکتا ہے نا، جس کو کوئی پکڑ لے اگر اس کو، تو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے کہاں بھاگ سکتے ہو؟ ان ربی علی صراط مستقیم، اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے. صراط مستقیم پر چلو تو میرے رب کو پالو گے. صراط مستقیم پہ چلنا شروع کرو، اپنے رب کو پالو گے. اور یہ کہ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی، اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا، عذاب غلیظ سے ہم نے بچا لیا. یہ ہیں عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا. اب کیا عذاب آیا وہ آگے کی صورتوں میں ہم پڑھ لیں گے، یہاں تفصیل نہیں ہے. یہ اب اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی، اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. یہ جب پوری عوام پوری قوم یہ کر رہی ہو نا، جو جبار بن کے ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، ان کے ظلم کے ڈر سے بس ان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ان کا پھر کیا انجام ہوتا ہے؟ آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو الا ان عادن کفروا ربهم، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا بعدل لعاد قوم ہود، سنو دور پھینک دیے گئے ہود کی قوم کے لوگ. انہیں بھی اسی طرح اٹھا کے ایک سڑے ہوئے پھل کو ایک ٹوکری سے پھینک دیا جائے، اس طرح سے انہیں بھی پھینک دیا گیا. اور سمود کی طرف اب ان کے جب بقایا تھے، جو ایمان لانے والے بچائے گئے، پھر ان کی نسلوں سے جو دوسری نسلیں اٹھیں، پھر ان میں سے سمود کی نسل کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے بھی ان کی بھی بالکل وہی دعوت، یا قوم عبد اللہ، کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور یہاں تم کو بسایا ہے. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اسی کی طرف پلٹاؤ. وہی بالکل ہر نبی کی تقریباً وہی دعوت ہوتی ہے نا، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو، استغفار کرو، قرآن جو غلطیاں کر رہے ہو وہ چھوڑ دو اور اللہ کی بندگی کی طرف آؤ. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب بھی دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفات وہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہی صفات پہ غور نہیں کرنے سے انسان کیسے شرک میں مبتلا ہوتا ہے نا. جیسے اللہ تعالیٰ کو کوئی بہت دور کی چیز سمجھ رہا ہے کہ اس تک تو میری باتیں پہنچ نہیں سکتی، جیسے وہ خود سن کے جواب نہیں دے گا. دنیا میں انسانوں پہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گمان کر رہے ہوں کہ یہاں کے ایک بادشاہ کے پاس عرضی پہنچانی ہے تو درمیان کے 10 لوگوں کو رشوتیں دینی پڑیں گی، کئی لوگوں کو دربار خوش کرنا پڑے گا دربان کو، تب جا کے درخواست پہنچے گی بادشاہ تک. اللہ کو نعوذ باللہ ایسے سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو قریب و مجیب ہے، بالکل قریب ہے، وہ جواب دینے والا ہے. تم اس سے پکارو، وہ سیدھا اس کو پکارو اور وہ تمہیں جواب دے گا. بالکل قرآن کس طرح بار بار ہمیں بتاتا ہے نا، وہ قریب و مجیب ہے. جب تم میرے بندے مجھے پکارے میں انہیں جواب دیتا ہوں. جب بھی پکار لیں، اپنی ضرورت پہ اپنے وقت پہ پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا جواب دے دیتا ہے. انہیں کہو اے صالح، اس سے پہلے تو انہوں نے کہا، ان کے قوم نے کہا، قالوا یا صالح، اے صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھیں. بالکل وہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیسے صادق اور امین کہتے تھے، کس طرح آپ کی حکمت، آپ کی ذہانت پہ کیسے بھروسے ان کے تھے. اور وہی صالح علیہ السلام کے لیے بھی ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ پہلے تو ہم بہت توقعات رکھتے تھے، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے. اب بالکل یہ بھی وہی بات ہے، بس بتوں کی خلاف بات کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش سے روکنا چاہ رہے ہیں، تو اب سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ کام کا نیرا بیکار ہو گیا، اس کی ساری صلاحیتیں جیسے ہمارے لیے بیکار ہو گئی. تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے، الہی مریب، شک میں پڑے ہوئے ہم.
قال یا قومی، ان کے بھی خطاب اسی طرح میری قوم کیا کیا باتیں بنائے، لیکن جواب میں اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، اے میری قوم، میرے اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا، ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھ رہے تھے میں بینہ پہ تھا، مجھے پتا تھا، میں نے اپنے دل کی روشنی کو زندہ رکھا ہوا تھا، میں جانتا تھا کہ اپنے اللہ کو پہچانتا تھا میں، وآتانی منہ رحمتن، پھر میرے رب کی طرف سے رحمت بھی آ گئی، اور یہ کہ اپنی رحمت سے اس نے مجھے نواز دیا، اور اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی میں تو ڈرتا ہوں اللہ کی نافرمانی کرنے سے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا، خود دوسرے لوگ سوچ لیں وہ خود کیا ہے، خود بینات پہ نہیں ہے، خود اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم رکھنا چاہتے ہیں، خود اس کے اللہ کے پکڑ میں آنا چاہتے ہیں، تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو۔ دوسرے لوگ پریشر تو ڈالتی ہے دنیا اپنے پیچھے چلانے کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے، وہ تو نقصان ہی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں، خواہ وہ کتنی محبت کے ساتھ آئے، خواہ وہ کوئی پریشر ڈال رہے ہوں، خواہ ظلم و ستم کے ساتھ آئے، وہ تو بس خسارے میں ڈالنے والے ہیں اگر اللہ کی بندگی سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو۔ اور وہی بات کہتے ہیں حضرت صالح کہ تم تو مجھے اسی میں اضافہ کرنے والے ہو، تم بس مجھے خسارے میں ہی ڈالو گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ابھی اللہ کی اونٹنی کیسی آئی تھی اس پہ بات ہم پیچھے کر چکے، فذروھا، پس اسے چھوڑ دو، تاکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اس کو پورا کھیت کے کھیت اس کے لیے چھوڑ دیے جائیں کہ وہ کھائے، اور پورا ایک دن پورا کنویں کا پانی پیے، اور ہدایت بھی کر دی گئی۔ جب معجزہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اتنا بڑا امتحان بھی آتا ہے نا، ایسا کھلا معجزہ جب اللہ تعالیٰ دکھا دے۔ معجزے مانگتے تھے نا قوم، قریش بھی مانگتے تھے، تو معجزہ آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، تو وہ بات یہاں پہ بتاتی جا رہی ہے۔ ان سے کہہ دیا گیا کہ اس کو مت چھونا، ولا تمسوها بسوء، کسی برائی کی غرض سے مت چھونا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قریب، پکڑ لے گا عذاب قریب سے عذاب۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، اس پر صالح نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی نہ ثابت ہوگی۔ ہمت نہیں کر رہے تھے، کافی عرصے تک برداشت کرنا پڑا، نہ معجزہ نظر آ رہا تھا، لیکن جب ہمت کر لی تو ایسے سرکش ہوئے کہ اب کہتے ہیں کہ اچھا لے آؤ عذاب۔ اب بتا بھی رہے ہیں اللہ کے رسول کے 3 دن کی بس اب مہلت ہے، پھر بھی نہیں پلٹتے، پھر بھی نہیں ایمان لاتے۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہے، ان ربک هو القوی العزیز، ہے بہت طاقتور، بہت والا دست ہے۔ قوی العزیز دونوں اس طرح کی صفات آتی ہیں نا۔ وہ قوم اپنے آپ کو کیسا سمجھ رہی ہے، جو ہم چاہے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہستی کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، وہ کیسا قوی اور عزیز ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، الصیحہ کا یہاں پہ لفظ ہے، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کہ پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بس جو خاک بن گئے، پڑے ہوئے ہیں بالکل جیسے کوئی لاگ پڑے ہوئے ہوں۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو بالکل اسی طرح کی بات جیسے پیچھے قوم عاد کے لیے کہی گئی تھی نا، الا بعدا لثمود، سنو دور پھینک دیے گئے سمود۔ اور دیکھو ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری دیے ہوئے پہنچے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے، مگر یہ جیسے صورت چل رہی ہے، اصل تو بتایا جا رہا ہے کہ قوموں پہ کس طرح سے عذاب آئے نا، تو آگے اصل تو قوم لوط کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کی تمہید کے طور پہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، کہ کس طرح ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، اور قالوا سلاما، انہوں نے سلام کہا حضرت ابراہیم کو، وہ بھی جواب دیتے ہیں، وہ قال سلام۔ اور پھر تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ اب وہ فرشتے تھے جو خوشخبری دینے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، وہ انسانوں کی شکل میں آئے، لگ رہا ہے کہیں سے مسافر آئے ہیں، وہ تو فوراً ہی جیسے وہ مہمان نواز تھے، فوراً ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اور پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ پھر اوجس منہم خیفہ، پھر انہوں نے محسوس کیا، پھر وہ جیسے خوف دل میں ان کے محسوس ہونے لگا۔ خوف محسوس ہونے کی وجہ یہ بھی سمجھی گئی کہ اکثر دشمن کسی دشمنی کے لیے آئے تکلیف پہنچانے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، لیکن اس سے زیادہ وہ تفسیر زیادہ صحیح ہے نا
جس میں یہ سمجھا گیا کہ وہ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ کھانا نہیں لے رہے ہیں تو فرشتے ہیں، اور فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا، ایک سے زیادہ فرشتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا خبر وہ لے کر آئے ہیں، کوئی بری خبر ہی آ رہی ہے جیسے انہیں سمجھ میں آ رہا ہو۔ آگے بھی سمجھ میں آئے گا کہ وہی تفسیر زیادہ ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈرنے لگے تو انہیں اطمینان دلاتے ہیں، انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب یہ بات بھی کس طرح سے سمجھ میں آتی ہے نا، جو بات جواب انہوں نے دیا، انہوں نے جواب ان کو اطمینان دلانے کے لیے یہ نہیں دیا کہ ہم فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے، بلکہ یہ کہتے ہیں قوم لوط کی طرف آئے، عذاب ادھر آ رہا ہے، تم مت ڈرو، جیسے یہ کہہ رہے ہوں۔ ابراہیم کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ جو ایک عجیب طرح کی بات ہو گئی تھی نا، فرشتوں کو انسان سمجھا اور پھر جب نہیں کھا رہے تو جو پریشانی کی لہر گھر میں دوڑ گئی اور اب پتہ چل گئی حقیقت، تو تھوڑی ان کو ہنسی آئی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بھی اولاد تھی، حضرت سارہ کوئی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں ان کے بیٹے کی، اور بیٹے کے بعد پھر پوتا بھی ایسا ہوگا اس کی بھی۔ وہ بولی قالت یا ویلتا، اب اچانک سے اتنی انوکھی خبر سن کے جو ریئیکشن ایک عام انسان کا ہو سکتا تھا وہی ان کا ہوتا ہے نا، کہ ہائے میری کمبختی، جیسے کوئی کہہ رہی ہو کہ یہ کیسے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ ناراض ہے کہ ہونے پر، اصل بات بس حیرانی ہے ان کی نا۔ اب کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا پھونس ہو گئی، انا عجوز وہذا بعلی شیخا، اور میرے میاں بھی شوہر بھی بوڑھے ہو چکے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا تعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو۔ ابراہیم کے گھر والوں اہل البیت کہا جاتا ہے، اس سے پھر یہ بھی مفسرین تفسیر کرتے ہیں نا کہ ان کی بیوی ہے ان کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، اہل بیت میں بیوی پہلے شامل ہے۔ تو اے اہل بیت، تم پر تو ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، انہ حمید مجید، وہ ہے نہایت قابل تعریف، بڑی شان والا، بزرگی والا۔ اللہ تعالیٰ جو حمید مجید ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے تمہیں اب اس عمر میں بھی اولاد دے دے۔ اگر بائبل کی بات صحیح ہو تو پچھلی کتابوں کی، اس میں حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی اور حضرت ابراہیم کی 100 سال، واللہ عالم۔ تو اور اس کی وجہ سے وہ اتنی حیران ہوتے ہیں۔ پھر جب ابراہیم کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اس کا دل خوش ہو گیا تو اس قوم لوط کے معاملے میں اس نے ہم سے جھگڑا شروع کیا۔ اب یہ جادلونا کا لفظ آتا ہے، جدل، جھگڑا کرنا، بحث کرنا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بہت ہی اللہ تعالیٰ سے جو ان کا تعلق تھا اور جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں وہ یہاں بتائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ تو ایک ہی جملہ آتا ہے کہ ان کے بارے میں بس یجادلونا، قوم لوط کے بارے میں انہوں نے جھگڑا کیا۔ پچھلی کتابوں میں ویسے بڑی تفصیل اس کی ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے نا، کہ کس طرح سے وہ بار بار کئی طرح سے قوم لوط کو بچانے کے لیے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے میں بھی ہمارے لیے کیسا بڑا نمونہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے قوم میں لوط جو ہے وہ کیسی ظالم قوم تھی، کتنی بڑی گندگی میں وہ مبتلا تھے۔ نہ صرف اس گندگی میں مبتلا تھے ہم لوگ قوم لوط کی، ویسے عام انسانوں پہ بھی اتنے ظلم کرنے والے تھے، کوئی ان کے بستی سے خیریت سے گزر نہیں سکتا تھا۔ حضرت سارہ نے اپنے غلام کو ان کے بستی میں بھیجا حضرت لوط علیہ السلام کی خبر لینے کے لیے، ان کا سر ہی پھاڑ دیا۔ تو ایسے قوم کے لیے بھی وہ کس طرح کے ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے لیے اللہ سے سفارشیں کر رہے ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ اسی لیے تعریف بھی فرماتا ہے، ان ابراہیم حلیم اواہ منیب۔ اواہ حلیم پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ توبہ میں ان کی صفت ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں منیب کی بھی صفت ہے۔ حلیم ہے وہ، اتنی زیادہ ظالم قوم کے لیے بھی ان کے دل میں حلم ہی ہے، نرمی ہے، ان کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی تباہی کے لیے پر خوش ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ ان کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی ان کو ہدایت مل جائے، ان میں سے کچھ لوگ ہدایت پا جائیں۔ اور اواہن، آہیں بھرنے والے، بہت ہی دل میں ان کے نرمی، اور منیب، اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے۔ اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اور اس پہ خود ہی بے چین ہو رہے ہو، نہیں، اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ ہی سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے عرض کر رہے ہیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے
یا ابراہیم اعرض عن ھذا، بس چھوڑ دو اس کو، درگزر کرو، باز آ جاؤ اس سے، منع کر دیا جاتا نا۔ ظالم قوم کے لیے کسی کی بھی نہیں سنی جاتی، نوح علیہ السلام کی نہیں سنی گئی بیٹے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی نہیں سنی گئی قوم لوط کے لیے، بس اراض کرو، اب چھوڑ دو۔ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا حکم آ چکا، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرایا اور دل تنگ ہوا۔ اب یہاں پہ بھی وہی اسی انسانی شکل میں آئے ہیں نا، اب یہ بھی نہیں پہچانے ہیں ابھی کہ لوط علیہ السلام بھی کہ وہ فرشتے ہیں، اور وہ نوجوان خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں ہوں گے، اور اب وہ ڈرتے ہیں کہ اب میری قوم تو برائی کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑے گی، تو وہ بہت ہی دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اب کتنی مصیبت سے وہ اس قوم کے بیچ میں رہ کر اللہ کے دین کا کام کر رہے تھے۔ سمجھ میں آتا ہے کہ ان مہمانوں کا آنا تھا، اور ہوا بھی وہی جس کا ڈر تھا۔ اس کے قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ لوط نے ان سے کہا بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، کچھ خدا کا خوف کرو، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی کرو، اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے، کوئی نیک آدمی نہیں ہے جو روک سکے تمہیں؟ کس طرح سے ان کی بے بسی اور پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے نا۔ اس میں جو یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، اس کو کئی طرح سے سمجھا گیا۔ ایک بات جو زیادہ صحیح سمجھ میں آنے والی ہے کہ وہ جیسے قوم کی بیٹیاں جو ہے، قوم کے عورتیں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں سے، اپنی عورتوں کے پاس جاؤ، ان کو دیکھو، ان کے حق ادا کرو، ان کے ساتھ رہو، بجائے اس طرح کی گندگیاں کرنے کے۔ یا یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں ان کو شرم دلانے کے لیے بھی، کہ اتنا عاجز ہو رہے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بیٹیاں موجود ہیں۔ اصل بات لیکن وہی ہو رہی ہے کہ پاکیزہ، یہ اطہر لکم کہا جا رہا ہے نا، پاکیزہ تر ہے تمہارے لیے، تو صحیح طریقے سے جیسا رہنا چاہیے، عورتوں سے شادیاں کرو، ان کے ساتھ رہو۔ یہ بات وہ اصل ان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، لیکن وہ اتنا پریشان ہے، لیکن ان کا کیا جواب ہے، ان کے قوم کا تو صاف جواب دے دیتے ہیں کہ بالکل ہی بے حیا ہو چکے تھے نا، تجھے تو معلوم ہی ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ اس کی پناہ لیتا۔ اب انتہائی بے بسی کی انتہا پہ پہنچ چکے ہیں نا، اب فیصلہ آنے ہی والا ہے، اسی لیے تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بس تو کچھ رات رہے، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پلٹ کر نہ دیکھے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ پیچھے دیکھو تو پتھر بن جاؤ گے۔ اس سے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اگر دیکھنے میں لگ گئے تو عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہیں نا، ذرا سا دیر ہو گئی اور آگے نہ بڑھے، ان سے دلچسپی بھی نہ ہو ان ظالموں سے کہ ان پہ کیا گزر رہا ہے، نہ ان کو دیکھ کے خوش ہونے کی ضرورت ہے، عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آگے بھاگو کہ پلٹ کے مت دیکھو، مگر تیری بیوی تو جو بیوی ساتھ نہیں جائے گی، پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے، ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ اب یہ بات بار بار واضح ہو جاتی کہ کچھ رشتے کام نہیں آنے والے، اللہ کے برگزیدہ رسولوں سے رشتہ ہو، بیوی کا ہو، بیٹے کا ہو، یا کوئی اور رشتہ ہو، کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اپنے عمل سے جس نے اپنے آپ کو پیچھے کیا وہ پھر پیچھے ہی رہنے والے رہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تل پٹ کر دیا۔ عالیہا سافلہا آتا ہے، اب زلزلہ آئے تو جس طرح ہوتا ہے نا، چھتیں الٹ کے زمین پہ آ جائیں، اس کی بنیادیں اوپر چڑھ جائیں، تو نیچے کی چیز اوپر، اوپر کی چیز نیچے، وہ اور پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ اصل تو وہ امطرنا علیہا حجارۃ من سجیل ہے، جیسے بارش ہو گئی ہے نا، اور بارش کس طرح سے ہوئی، چاہے وہ اوپر سے ہی آ گئے ہوں پتھر ٹیرائٹ وغیرہ کی طرح کے، یا پھر زیادہ سمجھ میں یہ آتا ہے حجارۃ من سجیل آ رہا ہے نا، پکی ہوئی مٹی کے آتش فشاں جیسے پھٹے ہوں، کوئی والکینو وغیرہ پھٹ گئے ہوں، تو اس طرح کے وہ پتھر برسائے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا۔ ایک ایک پتھر کو پتا تھا کس مجرم کو جا کے لگنا ہے، کس مجرم کی جان لینی ہے، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ یہاں پہ اب جس طرح کہا جا رہا ہے وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، ہر ظالم کے لیے ایسے ہی ہے، سزا کچھ دور نہیں ہے، سزا قریب ہی ہے، بس انسان اس سے غافل رہتا ہے نا۔ بالکل سزا کے آنے سے ذرا سا پہلے کتنا وہ سرکش ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول بالکل بے بس ہو رہے ہیں ان کی سرکشی کے آگے، اور وہ اتنی قریب ان کے عذاب تھا۔
اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اور اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ کہ خاص برائی تھی اس کے لیے پہلے ٹوکا نا۔ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، اور تجارت پیشہ قوم تھی اور اس میں وہی بے ایمانیاں بہت زیادہ کر رہے تھے نا، تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے ٹوکتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تو لگ رہا ہے کہ بڑی چمک رہی ہے تمہاری تجارت اور اس میں تمہیں بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ قرآن کی آیات ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انہوں نے اپنی قوم سے کہے، لیکن قرآن ہم سب سے کہہ رہا ہے، تمام انسانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اس ناپ تول میں کمی نہیں کرو، گھاٹا مت دو۔ وہ زمین میں فساد ہے، وہ یہی کام جو ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے کے کا مطلب ہے کہ فساد پھیل رہا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس جو انصاف کے ساتھ کام کرنے سے جو بچت ہو وہ اصل فائدہ مند ہے۔ ان کنتم مومنین بھی کہتے ہیں، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مسلمان قوم ایک تھی بگڑی ہوئی پہلے ویسے بھی اہل مدین جو ہیں وہ مدیان بن ابراہیم کی اولاد سمجھے جاتے ہیں نا، نبی ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدیان جو ان کی تیسری بیوی قطورہ کے وطن سے تھے، تو وہ بھی ان کا وہی تھا، دین ابراہیمی تھا، وہ مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اب بگاڑ چکے تھے دین کو اور انتہائی برائیوں میں اب مبتلا تھے، تو ان کو ان کی اصلاح کے لیے اب شعیب علیہ السلام انہیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، تو اللہ کی بچت پہ بھروسہ رکھو جو اللہ تعالیٰ دے۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے؟ اب جس طرح عام طور پہ انسان کر رہا ہوتا ہے نا، کسی کو ٹوکنا ہے تو کسی یعنی ان کی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، ان کی نصیحتیں پسند نہیں آ رہی ہیں، تو ان کی کسی نیکی کو پکڑ کے اس کو بلیم کر رہے ہوں کہ تو اس کے بعد اس کی وجہ سے تم کر رہے ہو۔ اب وہ کہتے ہیں تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے، جیسے کوئی آپ سے کہے اچھا یہ درس سیکھ کر تم یہ کر رہے ہو، یہ بات سیکھ کر آ رہے ہو، تو اس طرح سے وہ ان سے کہتے ہیں ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو۔ یعنی اب یہ کہ مال ہم اپنی مرضی سے نہیں خرچ کریں، ہمارا مال ہے ہم خرچ کریں گے، یہ انسان کی غلط فہمی ہوتی نا۔ لیکن یہاں جیسے کہا جا رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سے مطالبہ تھا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، وہ کہتے ہیں کیوں خرچ کرے، وہ تو ہمارا مال ہے، اور یہ کہ بس تو ہی ایک، اب اور ان کو جیسے تانا دے رہے ہیں نا، انکا لانت الحلیم الرشید، بس تو ہی ایک رہ گیا ہے حلیم اور رشید، عالی ظرف اور نیک راست باز آدمی۔ شعیب نے کہا پھر ان کا بھی جواب بالکل اسی طرح، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور کرو، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پہ تھا، بینہ پہ تھا، اور ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے اپنے ہاں سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا۔ پیچھے ہر جگہ دیکھیں ہم دیکھ رہے تھے جہاں یہ بات کر رہے تھے اللہ کے رسول کہ میں روشنی پہ تھا، پھر اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی، اللہ کی طرف سے مجھ پہ شاہد آ گیا، اللہ کی طرف سے کلام آ گیا، تو یہاں رزق سے مراد وہی بات ہو بھی سکتی ہے نا، اللہ کی طرف سے وہی آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، یہ بھی بات ہو سکتی ہے، اور رزق بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو میں روشنی پہ تھا، میں نیکی پر قائم تھا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق دے رہا ہے، اور اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تم کو روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، مستطاعت ہو، جتنی مجھ میں استطاعت ہے میں تو بس تمہیں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، لیکن یہ کہ اللہ کی توفیق پر یعنی وہی کر سکتا ہوں جتنی اللہ مجھے توفیق دے، علیہ توکلت، اسی پر میرا توکل ہے، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، ویا قومی، اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح کے قوم پر آیا، اور لوط کے قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں، کچھ زیادہ دور نہیں ہو سکتا مدت کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، یا اس کے فاصلے کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بستی قریب تھی ہو،
پھر وہ بات کہتے ہیں جو ہر نبی کی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. اب یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات بیان کرتے ہیں؟ رحیم ودود، اتنا رحم کرنے والا، اتنی محبت کرنے والا، اس کی طرف پلٹو، اس کی محبت کا حق ادا کرو، جیسے اپنی قوم کو وہ تلقین کر رہے ہیں. اور انہوں نے جواب دیا ان کی ساری دردمند باتوں کے جواب میں. قوم کیا کہتی ہے؟ یا شعیب، اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے. تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے. بالکل یہی چیز اس وقت مکے میں بھی ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بنی ہاشم کے ڈر سے، ان کے چچا ابو طالب کی ان کے کر رہے ہیں سرپرستی، اس کی وجہ سے ہاتھ رکے ہوئے تھے نا. جیسے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے کس طرح زیادہ شیر بھی ہو جاتے ہیں وہ. تو یہاں پہ ان کی بھی قوم اسی طرح کہتی ہے کہ بس برادری کا ہمیں ڈر ہے، ورنہ تو ہم تجھے سنسار کر دیتے، اور تیرا بل بوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو. شعیب نے کہا بھائیو، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اعز علیکم من اللہ. کتنے انسان کی حماقت کہنا چاہیے. انسانوں سے تو ڈر ہے لیکن اللہ سے بے خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اللہ کو تم نے پیچھے ڈال دیا. اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. ان ربی بما تعملون محیط، جو کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہیں. اے میری قوم، یا قومی، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے نہ تھے. کیسے شعلے جوالا بن رہی ہوتی ہے قوم، اپنے نبی پر پل پڑنے کو تیار ہوتی ہے، اور عذاب آئے تو کیسے اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. بالکل بے حس و حرکت پڑے رہ گئے. سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینک دیے گئے تھے. کما بعیدت ثمود، اور موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی سند معموریت کے ساتھ، سلطان مبین کے ساتھ بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پیچھے تفصیل سے آ چکا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا بس ذکر آ رہا ہے کہ اس کو ہم نے بھیجا فرعون کے پاس، اور ان کے ملئی، ان کے سرداروں کے پاس بھیجا گیا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، اسی کے پیروی کرتے رہے. حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہیں تھا، کتنے غلط احکامات دینے والا ہے، مگر اسی کے پیچھے چل رہی تھی قوم. قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور وہ اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا. یہ بات کس طرح سے سمجھنے والی ہے نا. جس کے پیچھے، جس دنیا میں صرف اس کے جبر کے ڈر سے ہی اس کے پیچھے چل رہے ہوں، بس اسی کی بات مان رہے ہیں، اور کس طرح پھر اگر غلطیاں ہی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے کسی اور انسان کے پیچھے چل کر، تو وہ انجام کہاں تک ہو سکتا ہے. پھر وہ دوزخ تک آگے رہنمائی کرے گا، وہاں پہ وہ پیشوائی میں لے جائے گا اپنی قوم کو. کیسی بدترین جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے. ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے، انباء القری، جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا نقصہ، ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے علیہ کا آپ پر. اور یہ کہ ان میں سے بعض ابھی بھی کھڑی ہیں، بعض کی فصل کٹ چکی، بالکل ہی ختم ہو گئی، کوئی بستی کا نام نشان نہیں ہے. کچھ کھڑی بھی ہیں ابھی تک بھی ہیں عاد و سمود کے مکانات کھڑے ہوئے. ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، کچھ ان کے کام نہ آ سکے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا. اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، پھر واقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے، اور علیم شدید. اور ان فی ذلک لآیۃ، حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے. اس کے لیے لمن خاف عذاب الآخرہ، جو ڈرے آخرت کے عذاب سے. اس میں یہ ساری جب سنائی گئی تمہیں داستانیں، ان سب میں کیسی بڑی نشانی ہے، لیکن کون لے گا اس نشانی سے فائدہ، کون اٹھائے گا؟ جس کو عذاب الآخرت کا خوف ہو. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا
اس سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت ہے، لأجل معدود. سوچنے کی بات ہے، کچھ دور نہیں ہے. آج انسان آخرت کو دور سمجھ کے اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا رہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ دور نہیں ہے، ہم بس تاخیر نہیں کر رہے. وما نؤخرہ، ایک گنی چنی بس مدت ہے، اور جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے. اللہ جس کو اللہ باذنہ، اس کی اجازت سے بس عرض کر سکتے ہیں. پھر کچھ لوگ اس روز شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وسعید، اور کچھ نیک بخت ہوں گے. اور جو بدبخت ہوں گے، جو شقی ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے، اور وہاں فیہا زفیروں و شہیق آتا ہے. زفیر اور شہیق کیسے؟ جیسے ہانپنا، بہت ہی پھنکارنا، بہت سخت ترین شدید، جیسے پیاس اور اس کی شدت سے کوئی بہت ہانپ رہا ہو، پھنکار رہا ہو. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اس دوزخ کی آگ سے. اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم ہے. الا ما شاء ربک، مگر اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے. اللہ کی مرضی سے ہے ان کا رہنا، اور ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا ہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے. اور اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، جو نیک بخت ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، جو وہ بھی اسی طرح سے جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہے. إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودٍ، اور ان کی بخشش کا صلہ کبھی منقطع نہیں ہونے والا ہے. اکثر جگہ قرآن میں یہ بھی نظر آتا ہے. خلود جو ہے جہنم کے لیے بھی ہے، خلود جنت کے لیے بھی، ہمیشہ رہنا ہے. لیکن جنتیوں کے لیے کبھی زیادہ بھی بات آتی ہے. سورہ بینہ میں جیسے آتا نا ابدا کا اضافہ ہے، یہاں جنتیوں کے لیے عطان غیر مجذوذ کا اضافہ ہے، کبھی منقطع نہیں ہونے والا ہے. اور یہ کہ بس تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے کہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے. ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے، بغیر اس کے کہ اس میں کچھ بھی کمی ہو، غیر منقوص. آج شرک کر رہے ہیں، بتوں کی بندگی کر رہے ہیں، پورا حصہ انہیں مل جائے گا اس کا بدلہ. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا. یعنی جیسا تمہاری کتاب کو نہیں مان رہا، ایسے ان کے ساتھ بھی ہوا تھا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، یعنی یہ بات کہ یہاں امتحان کے لیے دنیا میں آنا ہے، یہاں اختیار دیا جانا ہے انسان کو، تو پہلے ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا. یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، آتا ضرور ہم دے دیں گے بدلہ. اور انہ بما یعملون خبیر، اور یقیناً وہ ان کی سارے اعمال سے باخبر ہے. فاستقم، پس آپ تو قائم رہے اس پہ، کما امرتا، جیسا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پہ آپ ثابت قدم رہے. اور یہ کہ ومن تاب معک ولا تطغوا، اور جو پلٹ آئے، جو لوگ کفر سے جو پلٹ آئے، جو مومن ہو گئے، ریورٹ جیسے ہم کہتے ہیں نا. انسان ہوتا تو بینہ پہ ہی ہے، انسان کے پاس ہے تو روشنی، لیکن وہ کفر اور شرک میں اگر پھنسے ہوئے تھے، واپس پلٹ آئے، تیری طرف آ گئے اور سرکشی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کا جاننے والا. انہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، سب پہ اس کی نگاہ ہے. اور ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. کیسے یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی، اپنے اولادوں کو بتانے کی ہے، بلکہ یہاں کے کالجوں میں بھیجتے وقت یہ بات ان کے ذہن میں رہے. ولا ترکنو، ذرا بھی نہیں جھکو اس کی طرف، ظالموں کی طرف نہیں جھکنا. ظالم کس طرح، کیسے پروپیگنڈے کریں گے، کیسی باتیں بنائیں گے، کیسے پریشر ڈالیں گے، دین پہ قائم رہنا تمہارے لیے مشکل بنائیں گے. لیکن ان کی طرف جھکے تو کیا ہوگا، فتمسکم النار، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے. دوسروں کی بات مان لی تو کیا ہوگا، اللہ کی سرپرستی کھو دو گے، پھر وہ ولی کوئی نہیں رہے گا، اور یہ کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. اور دیکھو، اور اس میں بھی قائم رہنے میں مدد کس چیز سے ملے گی. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر. اس کے نماز کے اوقات کی طرف اشارے ہو گئے، اور لیکن فرض نماز جیسے قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. نیکیوں سے ہی برائیاں دور ہوگی. ہر انسان کے اپنے بھی
اعمال ٹھیک کرنے کے لیے برائیوں کو دور کریں، نیکیاں اختیار کریں تو نیک انسان بنیں گے. اور ویسے بھی دوسروں کے ساتھ بھی معاملہ کرنے کے لیے بھی دوسرے برائی کر رہے ہیں اور جواب میں برائی کریں، اس سے برائیاں ہوتی رہیں گی. حسنات کریں، تم تو نیک بنو، دوسرے لوگ برائی کی طرف بلا رہے ہیں ان کی طرف جھکو نہیں بلکہ قائم ہو جاؤ، نماز پہ قائم رہو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے خود نیک بنو، نیک عمل سے تمہاری نیکیوں سے پھر دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں گے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. وصبر، اور کیا کرو، صبر کرو، صبر سے قائم رہو اپنے دین پر. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور اللہ ضائع نہیں کرتا محسنین کا اجر. وہ جو نیکی کرے وہ ضائع نہیں ہونے والی، پوری پوری ملنے والی ہے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، مگر جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے. خوب دنیا کے سامان ملے، اس میں مگن رہے اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کرے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا نہیں ہے. وما کان ربک، تیرے رب کو زیب ہی نہیں دیتا، وہ تیرے رب کرنے والا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ظلم سے تباہ کرے اور ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو. یہ سمجھ میں آتا ہے، جس بستی میں اصلاح کرنے والے موجود ہو وہ تباہ نہیں ہوتی. اصلاح کرتے رہے، اصلاح کی کوشش چلتی رہے. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انہیں، وَلِذَالِكَ، اسی لیے پیدا کیا انہیں. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اب یہ بات یاد کرتے رہے ہم پہلے نا، کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ابلیس سے کہی گئی تھی نا یہ بات، تو وہ بات ہی انسان جیسے سچ ثابت کر رہے ہوں. اور یہ پیغمبروں کے جو ہم قصے تمہیں سناتے ہیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، یہ سب جو قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، من انباء الرسل، وہ انباء الرسل میں سے ہیں، رسولوں کے پیغمبروں کے واقعات ہیں ہم سنا رہے ہیں. اور کیوں سنا رہے ہیں؟ اس میں ہم نے اتنے سارے واقعات سنے اور ابھی آگے بھی سنیں گے. اور کیوں سنائے گئے، کیوں سنائے جاتے ہیں، اس کی یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے، یاد رکھنے کی ہے. خود اسی کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو ابھی بھی دیکھ لیں، ان واقعات سے کیا ہمیں حاصل ہوا جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، اور آئندہ بھی ہم یاد رکھیں. سب سے پہلی چیز کیا ہے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ثبات دیتے ہیں. یہ واقعات کیسے دل کو مضبوط کرنے والے ہیں. اس وقت سوچیں، اس وقت بھی اہل مکے کے اندر جو مسلمان تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جن اذیتوں سے گزر رہے ہیں، اس میں ان انبیاء کے واقعات میں کیسی تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کیسا قوی العزیز ہے، اللہ تعالیٰ کیسا قریب و مجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے گھیرے میں لیا ہوا ہے ہر کافر کو، کس طرح اٹھا کے بڑی سے بڑی قوم کو پھینک دینے والا ہے. تو کتنا دل کو ثبات مل جائے. خود ہمارے لیے آج بھی بالکل اسی طرح کی بات ہے، دل میں کیسی طاقت آ جائے نا، اللہ تعالیٰ پہ کتنا بھروسہ، توکل بڑھ جائے انسان کا. تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنائے. اور یہ کہ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور یہ کہ ان کے اندر تمہیں حقیقت کا علم ملا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حق تمہیں سنایا اور ایمان لانے والوں کو اس سے نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے اس میں موعظہ ہے، نصیحت ہے، ذکرہ ہے، ہدایت ہے اس کے اندر. وہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہر واقعے سے یہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، صرف واقعے کی طرح پڑ جانا نہیں ہے. اور رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو، اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں، اور انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، بس آپ بندگی کر. ایک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو یا ہم میں سے ہر ایک سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جو غیب السماوات والارض ہے، جس کے لیے سب کچھ ہے، سارے معاملے اس کی طرف رجوع ہوتے ہیں. تو پھر بندگی کس کی ہونی چاہیے؟ اس اللہ کی بندگی کرو. وتوکل علیہ، اور اس پر ہی توکل کرو. وما ربک بغافل عما تعملون، تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی سب کی خبر ہے اللہ تعالیٰ کو. سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، سورہ یوسف بھی اسی طرح سے الف لام را سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را. پچھلی دونوں صورتیں بھی اسی طرح ہی تھی نا. قرآن نام بھی جیسے سمجھے گیا نا، جیسے ایک جیسے صورتیں ہیں، مضامین بھی اسی طرح ہیں.
تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، کھلی کتاب، صاف صاف بیان کرنے والی، ہر چیز صاف کھول کے بتا دینے والی کتاب ہے، اس کی آیات ہیں یہ۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اسے قرآن بنا کر عربی میں زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو کہ کتنی بڑی نعمت تم پہ ہو رہی ہے، اس کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ اس وقت سوچیں جو اللہ کے جو ہولی بکس موجود تھیں، اس وقت جو کتابیں الہامی موجود تھیں وہ کوئی عربی زبان میں تھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی زبان میں یہ کتاب نازل کر دی، تو کیسی تم پہ رحمت ہو رہی ہے اس کا تم تصور کرو۔ کہا جا رہا ہے ان پر تو خاص رحمت تھی کہ ان کی اپنی زبان میں نازل ہو رہی ہے، لیکن قرآن کا عربی میں نازل ہونا سبھی کے لیے رحمت ہے۔ عربی زبان جس طرح کی رچ زبان ہے، اور اس پہ غور بھی اکثر ہم کرتے بھی رہے ہیں، کس طرح سے کتنی بلاغت سے بات کہی جا سکتی ہے، کتنے بہترین طریقے سے اس کی باریکیاں اور کسی بھی مضمون کی سمجھ میں آ سکتی ہیں کہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے، وہ عربی زبان میں اترنے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں نا۔ اور یہ بھی ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے قرآن عربی، یعنی عربی میں ہی ہے قرآن، جیسے سورہ فاتحہ کا آپ ترجمہ پڑھ لیں وہ قرآن نہیں ہے، وہ اس کے مضامین ہیں، اسی طرح اصل عربی میں جب پڑھے وہی قرآن ہوگا۔ تو اور یہ کہ عقل لینے کے لیے، اس سے نصیحت لینے کے لیے ہے۔ نحن نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں اس کو، نقص تم پہ بیان کر رہے ہیں، علیک آپ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا جا رہا ہے، احسن القصص، اس کو اب احسن القصص کہا جا رہا ہے اس خاص واقعے کو جو اس سورہ یوسف میں آ رہا ہے، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، تمہیں اس کو سنا رہے ہیں، بہترین قصہ وحی کر رہے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے۔ ورنہ اس سے پہلے اب یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایک تو قصہ ہے سچ مچی، تمام ہی واقعات، ابھی جیسے ہم پیچھے سورہ ہود کے آخر میں پڑھ رہے تھے، تمام واقعات کا سنایا جانا ہی حق ہے، اور کہ اس میں کتنے بہترین واقعات پورے ہود پہ، سورہ ہود بھی جو پڑھائے ہیں اگر اس پہ غور کریں تو کتنی بہترین طریقے سے بات سمجھانے والی صورت ہے کہ کس طرح سے انسان کو نصیحت دینے کی ضرورت ہے، دل کے اندر کیسی نصیحت ہے، اور وہی نصیحت اللہ کے رسول پہنچاتے رہے، اور پھر کیا انجام ہوتا ہے جب اللہ کے رسول دین پہنچا دے، اس کیسے بہترین طریقے سے بات سمجھائی جاتی، اور ان سب سے اور بہترین واقعہ ابھی آگے آ رہا ہے، احسن القصص آ رہا ہے۔ سوچے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ہر لحاظ سے انتہائی بہترین واقعہ، جس طرح سے سنایا گیا، اس کا زبان، اس کا بیان، اس کی ساری جس ترتیب سے جس طرح سے سنایا گیا، کیسی کیسی مناسبتیں اس کے اندر، تو ان سب کے لحاظ سے کیسا بہترین وہ واقعہ ہے جو تمہیں سنایا گیا، بلکہ جو واقعات سنائے گئے وہ سبھی بہترین۔ اور یہ بھی کہ کیسی بڑی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی، وہ بھی بتائی جاتی کہ ان کنت من قبلہ، اور آپ اس سے پہلے لمن الغافلین، بالکل بے خبر تھے، آپ کو نہیں پتا تھے، یہ باتوں سے آپ بالکل نا واقف تھے، ان واقعات سے، اور آپ وہ واقعات اتنی تفصیل سے سنا رہے ہیں، کتنی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہے۔ اب واقعہ شروع ہوتا ہے، اذ قال یوسف، جب یوسف نے کہا لابیہ، اپنے باپ سے۔ اب یوسف علیہ السلام کے خواب سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، خوابوں کی بھی ہم اس واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کتنی اہمیت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، کس طرح سے آگے انشاءاللہ پورا واقعہ پڑھتے ہوئے دیکھتے رہیں گے۔ بات شروع اسی سے ہوتی ہے، خواب سے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، اب وہ چھوٹی عمر کے ہی ہیں، ابھی لڑکے ہی ہیں چھوٹے، بالکل صحیح عمر تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ہو سکتا ہے 11-12 سال کے ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا، دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہے، اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور صرف اسی آیت پہ غور کریں تو کیا کیا چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی سمجھداری نظر آ رہی ہے کہ ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ بھی ایک اس طرح کا خواب ہے کہ سورج، چاند، ستارے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کوئی بچہ جیسے دیکھے تو جا کے بڑے ہر ایک کو سنائے کہ او میں نے تو آج ایسا اور ایسا خواب دیکھا، اس طرح وہ نہیں کرتے، بلکہ انہیں پتہ ہے کہ کس کو سنانا ہے، کون ہے جو مخلص ہے، کون ہے جو جس کو سنانا چاہیے، وہ اپنے والد کو ہی سناتے ہیں۔ والد کا بھی سمجھ میں آتا ہے ان کا اپنے اولاد سے کیسا تعلق ہے، اولاد ان کے پاس آئے اپنی بات سنانے کے لیے، انہیں سنائے، تو اس طرح سے وہ اپنے والد کو وہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ سنانے کا انداز بھی اس طرح سے ہے، سجدہ کر رہے تھے نہیں کہتے ہیں،
انی رأیت، میں دیکھتا ہوں، جیسے کوئی اس پہ، جیسے میں نے ایسے دیکھا، مجھے ایسے لگا کر رہے ہیں 11 ستارے اور سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے یعقوب علیہ السلام، وہ سمجھ جاتے ہیں، خواب کی تعبیر سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہونے والے ہیں، اور پھر وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس کا جو خطاب کا انداز بھی ان کا یوسف علیہ السلام کا یا ابتی بہت ہی احترام کا خطاب ہے نا، کہ بہت محبت کا بھی، کہ بہت محبت سے جیسے پکار کے کہہ رہے ہیں اے میرے والد، اور پھر وہ بھی اسی طرح پیار سے اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا کہنا ایسا ہوتا نا، اے میرے بچے جیسے کہہ رہے ہو، تو اے بیٹا لا تقصص، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک تو سمجھا کہ وہ خواب کیا ہے، یہ پتا تھا وہ خواب سنائے، تو یہ معلوم تھا کہ پوری سچویشن یہاں پہ سمجھ میں آ جاتی ہے اسی آیت سے۔ بھائی جو ہے وہ جالس ہے، حاسد ہے، جو ہمیں پرانی کتابوں سے جو بات پتہ چلتی ہے، جو سب کو، ویسے آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ دوسرے بھائی سوتیلے ہیں نا، اور ان کے والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، یوسف علیہ السلام کی چھوٹے بھی ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین، چھوٹے بن ماں کے ہیں، پھر انتہائی فرمانبردار اور بہت ہی جس طرح کی ان کی شخصیت ہے، اتنی یعنی بہترین اولاد ہے، تو اس لحاظ سے یعقوب علیہ السلام کی ان پہ یعنی ہے، ان سے محبت ہے اور ان کا خیال وہ کرتے ہیں، اور بڑے بھائی اس کی وجہ سے دل میں حسد پال رہے ہیں، تو وہ ان کو سے بچانا بھی چاہتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جا کے سنائے اور وہ ان کو کوئی تکلیف پہنچائے یوسف علیہ السلام کو، تو وہ ان کو منع کر دیتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے فیقید لکا قیدن آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی وہ چال چلنے کا انہیں اندیشہ تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ ان کے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ اب ان کو بچانے کے لیے بات تو انہیں بتانی تھی بھائیوں کی، لیکن ساتھ ہی یہ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بھائی کو دشمن سمجھیں یا بھائی سے خود کوئی دشمنی دل میں پالیں، فوراً ہی صاف بتا دیتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اس میں ایک ایسی بہترین تربیت بھی کی ہے نا یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی، سمجھا بھی دیا، ضرورت نہیں ہے بیان کرنے کی، کوئی جو ڈینجر ہے، جو خطرہ ہے، اس سے بچانے کا بھی انتظام بھی کر لیا، لیکن محبت بھی قائم رہے، دشمن تو اصل میں شیطان ہے۔ یہی تربیت کا اثر ہم اب آگے دیکھیں گے بھی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، کہ کس طرح سے وہ بھی بالکل اسی طرح کی بات آگے جا کے کہتے ہیں نا، تو یہ انہوں نے ان کو سمجھا دی، اور پھر کہتے ہیں وَكَذَلِكَ، ایسے ہی ہوگا جیسا خواب میں دیکھا ویسے ہونے والا ہے، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، صحیح باتوں تک کی تہ میں پہنچو گے، اللہ کے نبی تم بنو گے، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، آیات للسائلین۔ پوچھنے والے کون تھے؟ آ کر پوچھ تو رہے تھے قریش کے لوگ، انہوں نے سوال رکھا، لیکن پوچھ کر آئے تھے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے پوچھ کر آئے تھے سوال، کوئی ایسے سوالات ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ ہم ان کا امتحان لیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا نہیں، تو انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے وہ سوال بتا دیا، ان کو سکھایا جو عام طور پہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا، خود یہودیوں میں اتنا زیادہ وہ واقفیت نہیں تھی اس واقعے سے، اور دوسرے لوگ تو بالکل نہیں جانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں یہ بات سنی تھی، کبھی آپ کو نہیں پتا تھی، نہ قریش کو پتا تھی، تو وہ آ کے انہوں نے سوال کیا، اور سوال کرنے والوں کے لیے یہاں سبق ہے، جس طرح کہا جا رہا آیات ہے، نشانی ہے، وہ سچ مچ کیسی بڑی اس میں نشانیاں تھیں۔ قریش بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے، اس میں حسد کی وجہ بہت تھی نا، کہ ان کے پاس بنی ہاشم میں کیوں نبوت آئی، یا یہ کون ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی بن جائے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئی نبوت، اور اہل کتاب کا بھی یہی ہونا تھا بعد میں، ان کے پاس بھی انہیں بھی وہی حسد تھا کہ ان کے پاس نبوت کیوں نہیں آئی، تو وہ جو حسد کا بھی کیا انجام ہوتا ہے وہ نشانی اس میں دکھائی جا رہی ہے اس واقعے میں۔ تو کہا جا رہا ہے سائلین کے لیے، یہ پوچھنے والوں کے لیے، قریش کے لیے بھی اور بنی اسرائیل کے لیے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور یہ ہوا کیا ہوا، قالوا لیوسف، جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی جو بنیامین ان کے چھوٹے بھائی تھے، دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہم تو عصبہ ہیں، اور ہم جتھا ہیں پورا ایک، ہم 10 بھائی، ہم یعنی طاقت رکھنے والے۔ اس وقت تو بڑی طاقت ہر انسان کے لیے یہی ہوتی تھی نا، کسی بھی
جنگ میں بچانے والے، کسی مشکل سے بچانے والے، کام آنے والے، تو وہ نحنو اسبا، ہماری قدر کرنی چاہیے باپ کو. اور یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کس وجہ سے وہ اب چھوٹے بھائیوں کا خیال کر رہے ہیں. ان ابانا لفی دلال مبین، اپنے باپ کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو بہک گئے ہیں اور چلو یوسف کو قتل کر دو. حسد کہاں تک لے جاتا ہے. حسد کہنے کو دل میں ایک چھوٹا سا جذبہ، کبھی انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کام کر رہا ہے اور وہ کتنے بڑے گناہ تک لے جا سکتا ہے کہ بھائی کو قتل کرنے کو تیار ہو گئے اور اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. بعد میں بعد ہی قومن صالحین ویسے کہتے ہیں. قومن صالحین سے ایک تو مطلب یہ بھی لیا گیا کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ بس یہ کانٹا ہم نکال دیں درمیان سے، یوسف کو ختم کر دیں تو بس سارے حالات اچھے ہو جائیں گے. باپ ہم سے محبت کر رہے ہوں گے، ہمارا خیال کر رہے ہوں گے، ہماری جو بے چینی میں ہم مبتلا ہیں وہ بے چینی ختم، ٹھیک ٹھاک سب ہو جائے گا. ایک بات یہ بھی کہ جو شیطان جیسے سکھاتا ہے نا ہر انسان کو ایک چیز، ابھی تو ایک بری خواہش جو ہے بہت زیادہ پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کو تو میں آج پورا کر لوں اور بعد میں پھر توبہ کر لوں گا، بعد میں نیک بن جاؤں گا. اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے کہ آج تو قتل کر لیتے ہیں، بعد میں قوم صالحین، پھر نیک بن جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اچھے بن جائیں گے. کیسا شیطان کا یہ دھوکہ ہوتا ہے نا. اس پر ان میں سے ایک بولا، اب بھائیوں میں سے ایک ہے کہہ رہا ہے، یہ بھی سمجھا گیا کہ وہ بڑا بھائی ہے، جس کا آگے بھی آتا ہے، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک بھائی ایسا ہے جو بعد میں بھی ہمدردی رکھتا ہے نا. تو وہ کوشش کرتا ہے، اب سارے 10 بھائیوں کے درمیان بالکل روک نہیں پاتا، لیکن کہتا ہے کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اور اس پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا کہ یا ابانا، ان کا خطاب بالکل مختلف ہے نا، کہ اے باپ، کہتے ہیں کہ آپ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، اور کیسے نفسیات سے بھی کام لیتے ہیں، آ کے بس یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ بھیج دیں، پہلے حملہ کرتے ہیں تاکہ ان کو اپنا دفاع کرنا پڑے، انہیں بھیجنا ہی پڑ جائے ضرور. تو وہ کہتے ہیں آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے. ہاں وَإِنَّ لَهُ لَنَاصِحُونَ، بالکل ہی جھوٹ بات کہہ رہے ہوں کہ ہم تو اس کے سچے خیر خواہ ہیں. وَأَرْسِلْهُ مَعَنَا، بالکل اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں، ہم بھیج دو، ہمارے ساتھ بھیج دیں اس کو، وہ کچھ چغلے اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. قال، ان کے والد نے کہا، انی، بے شک میں، مجھے لیحزنونی، مجھے جیسے بہت ہی حزن ہوتا ہے نا. اب یعقوب علیہ السلام ان کو ایک تو بالکل صحیح بات بتا دیتے ہیں نا کہ کس طرح ان کا کتنا تعلق ہے بیٹے سے. سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک دن بھیجنے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مجھے جیسے لیحزنونی آتا ہے، سر رنج ہوگا، مجھ پہ شاق گزرتا ہے اور مجھے ڈر ہے، واخاف ہو کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، اور جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، پھر وہی بات اپنے بڑے پراؤڈ ہے اپنے اوپر، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. ان اذا لخاسرون، اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے تو اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں. تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تم ان لوگوں کو یہ حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے، یعنی انہیں بھی پتہ نہیں ہے. وہی جو کی اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس طرح سے کی گئی. اللہ کے نبی تو نہیں ہے کہ فرشتہ آ کے وحی کرے، لیکن دل میں خیال ڈالا گیا ہو، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جس طرح چاہے ان کو سمجھا دے بات. تو یوسف کو وحی کی کہ وہ ایک وقت آئے گا، جیسے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مطمئن کیا جا رہا ہو، ایک وقت آنے والا ہے جب تم اسے ان کی حرکت جتاؤ گے اور وہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے، انہیں پتا. وہم لا یشعرون کا اصل لفظ ہے، وہ شعور نہیں رکھتے. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم انہیں بتاؤ گے وہ انہیں پتہ نہیں ہوگا، خبر نہیں ہوگی. ہوا یہی تھا نا جب آگے جا کر کہ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ یوسف علیہ السلام ہے، اور اس وقت ان کو وہ حرکت جتائیں گے. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اب یہاں بھی اسی طرح ہم پہلے ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ ماننا پڑے. آپ نہیں ماننے والے، آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن ایسا ہی ہوا تھا، بھیڑیا کھا گیا. کچھ بہت زیادہ انہیں سوچ بچار بھی نہیں کرنی پڑی. جو یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اندیشہ کا اظہار کیا تھا کہ بھیڑیا کھا لے گا، وہی بات آ کے بس کر دی. اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا،
یہی بات وہ آگے بھی جا کے یعقوب علیہ السلام کہیں گے. یہ اس طرح ہوتا ہی ہے نا، اس طرح ایک اتنا بڑا کام، اتنے بڑا گناہ کا کام جیسے ہو، باپ پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اور وہ شیطان نے ان کے لیے جیسے آسان بنا دیا. مسلمان ہیں، آخرت کا پتہ ہے، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے لیے آسان ہو گیا. ان کے نفس نے ان کے لیے اس کام کو آسان بنا دیا اس وقت. اور فصبر جمیل، ان کو بتا دیا، پتا ہے ان کو کہ بات غلط کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو صبر جمیل، کچھ انہیں ڈانٹ ڈپٹ چیخ پکار کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، یہ تک نہیں کہ بات بند کر رہے ہوں، صبر جمیل ہی کرنا ہے. فصبر جمیل، اور واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے، اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا کہ مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، یا بشرا ھذا غلام، خوبصورت لڑکا نکل آیا اس میں سے. اب وہ خوش ہیں کہ اس کو تو جیسے مال تجارت انہوں نے سمجھ لیا اور اس کو چھپا لیا انہوں نے کہ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے. بڑا اس کو چھپا رہے ہیں لڑکے کو کہ کوئی آ کے اب پہ کلیم نہ کرے کہ ہمارا بچہ ہے، اس کو بیچنے کے ارادے. ان کے آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. کچھ قیمت نہیں پتا تھی انہیں یوسف علیہ السلام کی، چوری کا مال تھا نا، جیسا بھی بس نکل جائے، الزام لگنے سے پہلے انہوں نے نکال دیا. اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ امیدوار نہ تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مصر پہنچ گئے تھے، اب وہاں وہ اپنی بیوی سے وہ کہتا ہے کہ اس کو اچھی طرح رکھنا. ایک اکریمی، اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا ہے ان کو. بھائیوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا، ان بھائیوں کو نہیں پتا تھا کنویں میں ڈال کے وہ کہاں ان کی بادشاہت کی طرف جانے کی پہلی سیڑھی چڑھا رہے تھے. اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر پہنچا دیا، اور وہاں بھی انہیں اکریمی اس کے عزت کے ساتھ رکھنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو ہدایت کرتا ہے. بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. نظر آ رہا تھا اسے کہ کس طرح سے کوئی ایسی غلام نہیں ہے، کوئی اچھے خاندان کی فرد ہے. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی. مکن لی یوسف فی الارض، کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں نا. اب ان کو وہاں پہ نبی بننا تھا، یوسف علیہ السلام کو اس زمین میں وہاں پہنچایا گیا. ان لوگوں سے واقف ہو، انہی کی طرح رہیں. یا تو اسی قوم میں سے اٹھتے ہیں نبی اور رسول، یا پھر اس طرح سے پہنچائے گئے، وہاں پہ پہنچائے گئے جس طرح فرعون کے گھر میں پہنچا دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو. یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا گیا کہ وہاں ان کے قدم جم جائے. وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيث، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. اب وہ جو فرد تھا وہ بھی کوئی دربار سے تعلق رکھنے والا تھا. یہ بھی سمجھا گیا کہ کس طرح کوئی فائنانس وغیرہ کے وزیر ہو، اور تو وہ ساری اس کے ذمہ کام تھے. یوسف علیہ السلام کو جیسے تعلیم دی گئی، کس طرح سے انہیں جو بات آگے جا کے بادشاہت تقریباً جو ملنے والی تھی اس کی تربیت یہاں اس کے گھر میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ کر کے رہتا ہے جو کام اس کو اپنا کرنا ہے، وہ کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بالکل یہی بات آتی ہے کہ وہ جب بالغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. قوت حکم اور علم عطا ہونا سمجھتے تو رہے ہم اکثر جگہ، حکم یعنی فہم ہونا، سمجھ ہونا. علم تو ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم مل رہا ہے، لیکن پھر اس پہ عمل کیسے کریں وہ حکم ہے. تو حکم اور علم سے اللہ تعالیٰ جو نوازتے اس کی جو بہترین صورت تو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا کرتا ہے. لیکن اب نبی بنائے جانے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم اور علم عطا کیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پہ پوری صورت جیسے چلتی ہو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو محسن ہے، پیچھے سورہ ہود میں ہم پڑھے تھے احسن عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. جو احسن عمل کرتا ہے، جو محسن اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، پھر اس کو جزا اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی تو ہے ہی جزا. ان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اور علم سے نوازا. جس عورت کے گھر میں وہ تھا، اب ایک اور امتحان شروع ہوتا ہے. وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی کہ آجا ہے تلک، کتنا جیسے بے شرمی سے بلا رہی ہو. کہ قال معاذ اللہ، اس نے کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی.
یہ مجھے اچھا ٹھکانہ دیا. اب یہ ربی کس کو کہہ رہے ہیں، اس میں مفسرین کے مختلف خیال ہیں. رب ویسے تو آقا کو بھی کہتے ہیں نا، تو وہ جو آقا ہے اس کو ہی کہہ رہے ہوں کہ کم از کم اس عورت کے لیے تو وہی آقا جیسے کی بات سمجھ میں آ سکتی تھی نا، کہ اس کو تو اپنے آقا کا اتنا خیال ہے، اور وہ خود کیا کر رہی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسی چیٹنگ کرنے جا رہی ہے. تو یا دل میں ان کے تو اپنے رب کی بھی بات ہوگی یوسف علیہ السلام کے، کہ وہ اپنے رب کے، میرے رب نے تو مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا اور میں تمہاری ایسی بات سن لوں. انہ لا یفلح الظالمون. اور بھی احساس دلانا، اسے بھی نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. اب نوجوان ہیں اور ایک عورت خود بلا رہی ہے، عورت بھی نہیں جو مالکن ہو، جس کی بات نہ مانے تو پوری دنیا برباد ہونے والی ہو. گھر میں جو اچھا ٹھکانہ ملا ہوا ہے وہ سب کچھ چھن جائے، کیا کچھ ہو جائے، جیسی چاہے وہ سزائیں دلوائے، جو چاہے کر سکتی ہے. اور اس وقت کتنا امکان تھا کہ آپ یوسف علیہ السلام بڑھتے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. برہان یہاں پہ کیا ہے؟ برہان رب ہی، بالکل ویسے وہی بات ہے تقریباً جو سورہ ہود میں ہم بار بار بینۃ من رب ہی سمجھ رہے تھے نا، اللہ کی طرف سے بینہ، نشانی، روشنی، نور ہدایت، جو خیر اور شر کا، جو برائی بھلائی کا جو فرق کرنے کی جو طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے نا، ضمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اپنا کانشیس جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرد کو عطا کیا ہے وہ ہے نا. تو وہ انسان جو اس کی جیسے قدر کرتے ہیں اس نور کی، وہ ان کا مضبوط رہتا ہے، قلب سلیم ان کا رہتا ہے، وہ اس نور پہ وہ قائم رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو نفس کی، اپنے شیطان کی باتیں سن رہے ہوں تو وہ ان کے ہاتھ سے جیسے چھن جاتی ہے نا وہ برہان. یوسف علیہ السلام تو وہ تھے جو اس برہان سے، اس روشنی میں چلنے والے تھے. تو ان کے ساتھ اس وقت بھی وہ روشنی تھی، ان کا ضمیر زندہ تھا، اور انہوں نے وہ روشنی دیکھ لی اور اس کی طرف وہ بڑھنے والے تھے نہیں، وہ نہیں بڑھے. ورنہ تھے تو وہ بھی انسان ہی نا، جیسے انسان کی خواہشات ہوتی ویسی ان کی ہو سکتی تھی، ویسے وہی خوف، وہی ڈر، سب کچھ وہ ہو سکتے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں. لیکن کیا فرق تھا؟ رب کی برہان ان کے پاس تھی، رب کی طرف سے نور تھا. ہم میں سے ہر ایک کو بھی اس نور کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے جو ہم سب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نور ہمارے دل میں رکھا ہوا ہے، جو ضمیر ہمارے پاس ہے، اس کو زندہ سلامت رکھے، اس کی روح کی تزکیے کی کوشش کرتے رہیں. اور ایسا ہوا. اور یہ بات کیوں ہوئی کہا جا رہا ہے، یہ سب واقعہ جو پیش آیا، عورت پیچھے پڑی اور اتنا برائی کی طرف بلایا، اور اس لیے ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں. لنصرف عنہ السوء والفحشاء. کس طرح لگتا ہے نا کہ وہی مشکل ہے، فحش کی طرف دعوت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے کی کہ یوسف علیہ السلام سے وہ فحاشی کو دور کر دے. یہ پڑھوں تو مجھے وہ بات یاد آ رہی ہوتی کہ جس طرح ایک آپ جا کے فلو شاٹ لیتے ہیں یا کوئی اور ویکسین لگاتے ہیں اس بیماری کو دور کرنے کے لیے تاکہ امیون ہو جائے جسم نا، بالکل اسی طرح انہیں اس فحاشی کا مقابلہ کرنے کی طاقت دینے کے لیے وہ واقعہ پیش آیا تاکہ آئندہ کے لیے وہ فحاشی سے دور رہیں. انہم من عبادنا المخلصین. وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص پھاڑ دیا. قمیص کی بھی بات یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بار بار آتی ہے. ابھی پیچھے بھی ان کے بھائی بھی قمیص ہی لے کر گئے تھے نا ان کا، یعقوب علیہ السلام کے پاس خون لگا کر. اسی سے ویسے یعقوب علیہ السلام کو ابھی اندازہ ہو گیا تھا بالکل صحیح سالم قمیص دیکھ کر کہ بھائی کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، بھیڑیے نے نہیں کھایا. اور یہاں پہ پھر وہ قمیص انہیں بچانے کا سبب بنتی ہے اس الزام سے. پیچھے سے اس نے پھاڑ دیا. اس عورت نے دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اگرچہ اس نے سارے دروازے بند کیے تھے، پیچھے تھا نا دروازوں کو اس نے بند کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی مشیت وہ اسی وقت ہو سکتا ہے غلط وقت پہ وہ گھر آیا ہو، شاید دروازے کھول کے وہ سامنے موجود تھا جیسے دروازہ کھلا ہے. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، ابھی جو محبت سے مر رہی تھی یوسف علیہ السلام کی، وہ محبت کیسی محبت تھی؟ صرف ہوس ہوتی ہے. جو بھی ایسے محبت کے دعوے کر رہے ہوں کہ گناہ کی طرف بلانے کے لیے محبت کی باتیں کر رہے ہوں، وہ صرف دل کی ہوس ہے اپنے. تو وہ فوراً ہی کہتی ہے کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے
اور اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب وہ تو کیسے الزام بھی لگا دیتی ہے، سزا بھی تجویز کر دیتی ہے، اور وہ ایک ہی جملے میں بتا دیتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ خاموش رہے ڈر کر، اپنی معصومیت کا بتا دیا انہوں نے کہ یہی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے، کوئی عقل مند آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ اس طرح دیکھو کہ یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اب یہ بات قرآن کی بات اللہ تعالیٰ کی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کی بات سنا رہے ہمیں، جو عزیز مصر کہہ رہا ہے اور مصر کی عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے تمہاری بڑی غضب کی چالیں ہوتی ہیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر عارض انہذا، وہ اس کو پتا تھا، دونوں کے کردار جانتا بھی ہوگا نا شوہر، وہ ان سے یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اس سے درگزر کرو، بات کو وہیں ختم کر دینا چاہ رہا ہے نا جیسے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، انکی کنتی من الخاطئین، صاف صاف کہہ رہا ہے کہ تو ہی ہے خطا کار۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے، غلام کے پیچھے پڑی ہے، وہ یہ باتیں بنا رہی ہیں اور بیٹھ کر۔ تو اس نے جو ان کی باتیں سنی مکر کی تو ان کو بلاوا بھیجا، ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر جب وہ جیسے پھل کاٹ کر کھا رہی تھی اس وقت اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی، تو دیکھتے ہی اصل لفظ آتا ہے اکبر نہ ہو، بالکل ہی ان کے بڑائی جیسے ان کے چھا گئی ان کے نظروں میں۔ تو اور یہ کہ وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ شخص انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ان کے نیکی کا بھی نظر آ رہا ہوگا نا چہرے پہ کہ کس طرح سے نیکی اور پاکیزگی کا بھی، تو یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو ملک کریم ہے کہتی ہیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ انگلیاں اپنے ہاتھوں کا کاٹنا جس طرح سے ہے یہاں پہ، ویسے تو بس دیکھ کے ایک دم حیرانی میں دیکھتی رہ گئی ہوں اور یہاں ہاتھ کٹ گئے ہوں، یہ بھی سمجھا جاتا ہے نا زیادہ تر، لیکن آگے بھی جا کر جس طرح سمجھ میں آتے کہ وہ کس طرح کی وہ چالیں، وہ ساری عورتوں کی چالوں کی بات بھی کرتے ہیں نا یوسف علیہ السلام، تو یہ بھی کس مفسر نے سمجھا کہ وہ ان کا ہاتھ کاٹنا کسی چال کے لیے تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کی توجہ لینے کے لیے وہ کر رہے ہوں۔ اب عزیز کی بیوی کہتی ہے ان عورتوں سے کہ دیکھ لیا یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ صاف صاف خود اعتراف کر رہی ہے اور پھر بھی سزا بھی دلوانے کی بات کرتی، نہیں مانے گا تو ذلیل و خوار ہوگا۔ اور یوسف نے کہا اے میرے رب، مجھے قید پسند ہے، وہ زیادہ پسند ہے اس کی نسبت جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے، یدعوننی الیہ، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے سب عورتیں ایک نہیں دو، یہ جو بلا رہی ہیں سب کے سب جس طرح بلا رہی ہیں وہ اس سے تو مجھے قید ہی پسند ہے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر تو نے ان چالوں سے مجھ کو دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور اکم من الجاہلین۔ اور ایک مومن اپنے اوپر نہیں اتنا بھروسہ رکھتا، اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچا دے، اور اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی، بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، انہ هو السمیع العلیم۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اس کو قید کر دیں، حالانکہ وہ خود دیکھ چکے تھے، ساری نشانیاں دیکھ چکے تھے، پتا تھا کہ وہ بالکل بے قصور ہے، لیکن اپنی عورتوں کو تو روک نہیں سک رہے تھے، ان کو یہی سمجھ میں آیا کہ اس کو ہی قید کر دو۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ پھر خوابات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، یہ خواب بھی انہیں آگے پہنچانے کا سبب بنتے ہیں نا پھر، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، نبئنا بتاویلہ انا نراک من المحسنین۔ تھوڑے سے دن ہیں ساتھ گئے، ان کے داخل ہوئے تھے، وہ بھی تھوڑے دن جیل میں گزرے ہیں ساتھ، لیکن کس طرح جیل میں بھی اب ہے، تب بھی ایک محسن آدمی، ایک نیک آدمی
ہر طرح کے حالات میں وہ نیک ہی رہتا ہے، نیکی پر ایسا قائم ہے، اثر دوسروں پہ پڑ رہا ہے نا، دوسرے ان کو دیکھے تو سمجھ جائیں کہ اچھا یہ محسن ہے، اور وہ کس طرح اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اور تو جب یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یعنی بیچ میں کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی بتاتا ہوں، تو کھانا آنے سے پہلے، کچھ زیادہ دیر بھی نہیں، کھانا ظاہر ہے تھوڑی دیر میں آ جائے گا، تو کے آنے سے پہلے بتا دوں گا۔ اور یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا، اور یہ بھی کہ یہ نہیں کہ میرے پاس علم ہے میں جانتا ہوں میں بتاتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ابھی تک کبھی انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام نہیں لیا، لیکن اب یہاں وہ بتاتے ہیں کہ میں اصل کون ہوں، کس طرح سے میں ان کا طریقہ اختیار کرنے والا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ میں ہوں جو یہ بات کر رہا ہوں، اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں، ہے اللہ کے بندے، نیک بندے اس طرح کے ہیں جن کے پیچھے میں چل رہا ہوں۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، یعنی کتنا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی بندگی ہم سے کروائی، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھی، اب ان کو پکارنے کا جو طریقہ ہے بات کرنے کا، یا صاحب اس سجن، دو غلام ہیں وہ دونوں جو داخل ہوئے ہیں اور ان کے بالکل لیول پہ آ کے بات کر رہے ہیں، ہم دونوں صاحب ساتھی ہیں، زندہ کے ساتھی، جیل کے ساتھی ہیں، یا صاحب اس سجن کہہ کے ان کو پکارتے ہیں، ان کو بھی دلیل سے بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، توحید کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں۔ تم خود ہی سوچو کہ بہت سے ارباب متفرقون، بالکل مختلف قسم کے خدا بنے ہوئے ہوں تمہارے، تو وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد القہار، جو سب پہ غالب ہو۔ اب یہ بات کتنا زیادہ بہترین طریقے سے ان غلاموں کو سمجھ میں آ سکتی تھی نا، 10 آقا 10 طرف سے 10 احکام دے رہے ہوں تو کیسی زندگی مصیبت ہوگی، اس کے مقابلے میں ایک سب سے بڑا بادشاہ، صرف ایک اس کی بندگی کرنی ہو، تو کس توحید کے بہترین طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ان کو۔ اور یہ بھی کہ اس کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں، کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیا، کچھ بھی اس کے پیچھے نہیں ہے، بس نام ہے جو بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کچھ سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار، ان الحکم الا اللہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی کا اقتدار چلتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے قائم رہنے والا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا صاحب السجن، اے زندہ کے ساتھی ہو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ اب آسانی سے انہوں نے بتا دی، جو صحیح اچھی بات تھی، جو آزاد ہونے والا تھا اس کی پہلے بتا دی، جو جس کو سزا ملنے والی تھی اس کی پھر بعد میں، اور پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، یعنی بادشاہ سے۔ مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا۔ اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے آزادی کے لیے کوشش کرنا جائز تھا، جو ہو سکتی تھی کوشش انہوں نے وہاں پہ کر بھی لی کہ اس سے بات کرنا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کی مشیت ابھی نہیں تھی، ان کو ایک خاص وقت آنا تھا جب ان کا بادشاہ تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ تو ایک روز بادشاہ نے کہا، پھر خواب کی بات آ رہی ہے، اب بادشاہ خواب دیکھتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی۔ اب عجیب سی بات تھی نا کہ جو موٹی گائیں ہیں لیکن ان کو دبلی گائیں کھا رہی ہیں، تو اور اناج کی 7 بالیں ہری، دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم سمجھتے ہو خوابوں کا مطلب۔ لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں، ہم اس طرح کی خوابوں کا مطلب نہیں جانتے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ خواب کو بس پریشان خواب قرار دے دیتے ہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اسے ایک مدت دراز کے بعد بات یاد آئی، اب ایک بڑا وقت گزر چکا تھا، اس کے بعد یاد آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا بھیج دیجئے، مجھے کھانے میں بھیج دیں۔ اب وہاں پہنچ کے وہ کہتا ہے یوسف ایھا الصدیق، کیسا اس کے دل پہ اثر ہے جو تھوڑے دن جیل میں ساتھ رہا ہے، کہ ان کے صدیق کہہ کے پکارتا ہے کہ اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیں ہری ہیں اور 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے
شاید وہ جان لیں یعنی تمہاری حقیقت پہچان لیں۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی اس کو اسی کے بالوں ہی میں رہنے دو۔ اب وہ تعبیر بتا رہے ہیں لیکن تعبیر کے ساتھ ہی وہ اس کا حل بھی بتا رہے ہیں، اور وہ بھی اس ملازم کو جو آیا ہے خادم کو، اسی کو وہ کچھ چالاکی نہیں کر رہے کہ نہیں مجھے وہاں پہنچاؤ تو میں بتاؤں گا، یا یہ کہ اس کا یہ مطلب ہے تمہیں آ کے وہ پوچھنا پڑے گا۔ سیدھا سیدھا اطمینان سے ایک مومن کس طرح سادگی کے ساتھ اپنی سچی بات بس کر دیتا ہے نا، اور کتنے خیرخواہی ہے۔ وہ سارے مشرکین ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے جیل میں اتنے عرصے سے ان کو ڈال کر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کی خیرخواہی پوری طرح سے کر دیتے ہیں۔ اچھا تو ان کو بتا دیتے کہ کیا کرو کہ جو اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو اس کا تھوڑا سا حصہ جو تمہارے خوراک کے کام آئے نکالو، باقی اس کے بالوں ہی میں رہنے دو۔ ایک ترکیب بھی بہترین بتا دی گئی قرآن میں بھی کہ کس طرح محفوظ رہتا ہے نا، کیڑوں سے گھن لگنے سے اناج محفوظ رہ سکتا ہے اگر اس کو بالوں ہی میں رہنے دیا جائے۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ اب وہ بڑا متاثر ہو جاتا نا بادشاہ خواب سن کر ہی، تو وہ ان کو بلاتا ہے، مگر جب وہ شاہی فرستادہ فلما جاءہ الرسول جو بھیجا گیا تھا بادشاہ کو وہ آیا تو وہ اس سے کہتے ہیں قال جی، انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کا صبر حوصلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوتے ہیں نا اس بات پہ کہ یوسف علیہ السلام کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو شاید پہلے نکل جاتا جیل سے، لیکن وہ انہیں جیل میں اور بیٹھنا منظور ہے لیکن اپنے دامن سے دھبا پہلے مٹوانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واپس جاؤ اور اس سے پوچھو، یعنی اپنے رب کے پاس جاؤ، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ پیش آیا تھا ان کو اس کے عزیز کی بیوی سے آیا تھا، ان کے جو آقا تھا اس کی بیوی سے، لیکن اس کا نام نہیں لے رہا، وہ ان کا محسن تھا نا۔ سب عورتوں کی بات وہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کے مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا، کہ سب نے گواہی دے دی، ہر ایک ان کی گواہی دے دیتا ہے ان کی معصومیت کی، ان کی نیکی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب حق کھل چکا، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ اب اس کو نظر آتا ہے کہ کچھ یعنی کس طرح سے سب اس کو مان رہے ہیں ان کی بات کو، تو اب کچھ چل نہیں سکتا۔ اب خود بھی بس کہہ دیتی ہے کہ وہ تھے صادقین میں سے ہی ہے وہ۔ اب ذالک، اب یہ ہے، اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے کسی نے یہ بھی سمجھا کہ اسی کی بات چل رہی ہے، اس کا نام زلیخا پچھلی کتابوں میں آتا ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ عزیز کی بیوی کی بات بھی سمجھی گئی، لیکن زیادہ بہتر تفسیر اس کی ہے کہ یہ بات جیسے اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہوں، تو یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا، یعنی یہ بات اس لیے میں نے کی، یہ مقدمہ جیسے دوبارہ سے کھلوایا انہوں نے کہ دوبارہ پیش ہو اور ان کو پتہ چل جائے کہ وہ معصوم ہے۔ میں نے کیوں کیا؟ تاکہ وہ جان لے، لیعلم، تاکہ وہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی۔ اب یہاں پہ بھی صرف ضمیریں آ رہی ہیں نا کہ اس نے کہا، اس سے وہ جان لے اس کی خیانت نہیں کی، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی، یا بادشاہ کے علم میں آ جائے کہ میں خیانت کرنے والا نہیں تھا۔ تو اور یہ کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ لا یہدی کہ تو ہدایت نہیں دیتا، ان کی چالیں چلتی نہیں ہیں۔ اور یہ اس واقعے سے کیسے سمجھ میں آتا ہے نا بہت ہی بہترین طریقے سے، کتنی بڑی قید کوئی چلا دے، اتنی بڑی سازشیں کر دے، اس کو ایک غلام ہی ہے، کوئی اس کا پوچھنے والا ہی نہیں ہے اور جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کس طرح ان کی چال ہی ناکام ہوتی ہے۔ ان سب کو ماننا پڑتا ہے، تو خود ہی اعتراف کرنا پڑتا ہے اپنی غلطیوں کا۔ یہاں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خائنین کی قید جو ہے، خیانت کرنے والوں کی چال چلتی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔